السلام علیکم لسنرز. سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مریض عشق، جو کہ تحریر ہے گل ارباب کی. لیٹ سٹارٹڈ. کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ناہید کو یہ جملہ اپنی سماعتوں کا دھوکہ لگ رہا تھا. امی، اس میں انہونی کی کیا بات ہے جو آپ کو ناقابل یقین بات لگ رہی ہے؟ وہ ماں کے چہرے پر پہلے شدید حیرت کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گیا تھا. اسے اپنی خواہش کے جواب میں شدید رد عمل کی توقع تھی، لیکن اس قدر شدید رد عمل کا اس نے نہیں سوچا تھا. وہ لڑکی بیمار ہے اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. زوار، ایسی بیمار لڑکیاں نسل نہیں بڑھا سکتی، اور اپنے سونی آنگن میں تمہارے بچوں کی کلکاریاں سن کر ہی خوش ہوں گی میں. کیا تم ماں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ تم ایک ماں کے ارمانوں سے اس قدر بے خبر کیوں ہو؟ وہ ہمت والی عورت تھی، لیکن اس وقت بہت کمزور لگ رہی تھی. امی، اسے خدا نخواستہ کوئی چھوت کی یا پھر ناقابل کنٹرول بیماری تو نہیں؟ شوگر دواؤں اور خوراک سے کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ریسرچ کے مطابق یہ بیماری پاکستان میں ہر چوتھے پانچویں بندے کو لاحق ہو چکی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ بھی ہزاروں لاکھوں شوگر کی مریض خواتین نے جنم دیے ہیں. یہ کوئی بانجھپن کی بیماری نہیں ہے. اور اولاد کی بات کروں تو یہ بھی دیکھیں نا، اولاد قسمت میں ہو تو صحت مند عورت سے بھی نہیں ہوتی. کئی ایسی عورتیں ہیں جنہیں میں نے دیکھ رکھا ہے جن کو شوگر نہیں، لیکن پھر بھی وہ بانجھ ہیں، بے اولاد ہیں. ماں آنگن میں رکھے تخت پر بیٹھی تھی جس پر جھالر والی چادر بچھی تھی، اور شدید پریشانی میں وہ تخت پوش کی جھالر سے کھیل رہی تھی. یہ ناہید کی پرانی عادت تھی، جب وہ پریشان ہوتی غیر اختیاری انداز میں کسی بھی چیز کو پکڑ کر توڑنے موڑنے لگتی. زوار کی نظریں ماں کے ہاتھوں پر تھیں. اسے اپنی ماں پر ڈھیر سارا پیار آ گیا. اس نے ناہید کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھوں پر اپنا سر رکھ دیا. امی، وہ بہت اچھی ہے اور بہت ہی مظلوم لڑکی ہے. میں نے اچھے لوگوں کو ہمیشہ دکھی ہی دیکھا ہے. سب کے نہ صحیح، کسی ایک کے دکھ کو تو ہم کم کر سکتے ہیں نا. وہ ماں کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. بیٹے کی خوشی میں خوش ہونے کے دعوے تو آپ کرتی رہتی ہیں، لیکن آج جب وہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی. وہ چپ چاپ اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں پر نظر جمائے بیٹھی رہی. میں سمجھتا تھا میری ماں بہت نرم اور گداس دل کی مالک ہیں، اور ہمیشہ دکھی لوگوں کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتی ہیں. میں نے کئی بار آپ کے آنسو بہتے دیکھے ہیں جو آپ کی اچھی فطرت کی گواہی دیتے ہیں. ماں کا پرتو ہوتی ہے اولاد. مجھے خود میں آپ نظر آتی ہیں، اور آپ میں اپنا آپ. کی بات سن کر وہ بھاری آواز میں بولی، زندگی محض ہمدردی سے نہیں گزرتی. اسے گزارنے کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے، بلکہ محبت ہی ہونی چاہیے. محبت نکاح کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہمدردی لگ رہی ہے یہ فقط ہمدردی نہ ہو. اور محبت تو مجھے شیبہ سے بھی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس دولت تھی، اس لیے اس وقت آپ نے شادی پر اصرار کیا اور بات بھی پکی کر دی تھی. وہ تنک کر بولی، وہ بیمار تو نہیں تھی. اسے جس قسم کی ناقابل برداشت اور ناقابل علاج بیماریاں لاحق تھیں ان سے آپ بھی واقف ہیں، اور میں بھی. وہ واقع چہرے پر پھیلا سرد اور جامع سناٹا دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے امی، پھر میرا بھی ایک فیصلہ ہے. زرسانگا نہیں تو کوئی نہیں، میں شادی نہیں کروں گا. پھر گونجتی رہیں گی آپ کے سونے آنگن میں رشتہ داروں یا پڑوسوں کے بچوں کی کلکاریاں. وہ فیصلہ سنا کر تیزی سے باہر نکل گیا، اور ناہید اس دن کو کوسنے لگی جب ان کے اکلوتے بھتیجے فراز کی شادی میں زوار نے اسے دیکھا تھا. میرے خوبصورت صحت مند اور لائق فائق بیٹے کے لیے شوگر کی مریضہ لڑکی ہی رہ گئی ہے، مریض نہیں کہیں کی. وہ سخت الجھن میں تھی، اور اس الجھے ہوئے معاملے کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دن یاد کرنے لگی جب جوان ہونے کے بعد پہلی بار اسے دیکھا. زرسانگا بیٹی، آپ بھی آگے آ جائیں، ابھی دولہا اور دلہن کی رسمیں شروع ہونے والی ہیں. نور بی بی نے اسے یوں اکیلا چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر بڑی محبت سے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، تو اس کی آنکھوں کے خالی پن سے گھبرا کر نور بی بی نے بے اختیار نظر جھکا لی. نور بی بی، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں مجھے یہ شور شرابہ بالکل پسند نہیں. یہ تو بابا کی خواہش تھی کہ میں چچا احسان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں. احسان چچا کو میں بچپن سے جانتی ہوں، اسی لیے اس شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو گئی، ورنہ مجھے تو اس ہنگامے میں شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ ہمیشہ نور بی بی کو اسی طرح مخاطب کرتی تھی. بابا ڈانٹتے کہ بڑوں کو آپا جی کہتے ہیں، تم اس طرح نور بی بی نہ کہا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. نور بی بی نے دیکھا اس کے چہرے پر اداسی یوں سافگن تھی جیسے گھنے پیڑ تلے سستاتی تتلی کے رنگین پروں پر ہوا کے جھونکوں سے ہلتے پتوں کا سایہ ہو. وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی. سجے سجائے رنگین روشنیوں والے ہال میں ایک ہلچل سی مچی تھی. کچھ سرگوشیاں تھیں جو کچھ چنچل لڑکیاں ہنستے مسکراتے کہکے لگاتی آ جا رہی تھیں.
رنگ برنگے لہراتے ریشمی آنچل اور زلفوں کے پیچو خم کھاتے سلجھی ہر عمر کی خواتین اور لڑکیاں جیسے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ زرسانگا نے اکتائے ہوئے انداز میں موبائل فون پر ٹائم دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود کو ڈانٹ بھی پلا دی۔ اس طرح بنا کسی اور سے جان پہچان کے شادی میں آ جانے پر۔ زرسانگا بیٹا، آپ اسٹیج پر جاؤ، فراز اور ہانیہ بیٹی کی شادی کی مختلف رسمیں ہو رہی ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں، اس لیے میں آپ کو اپنی بیٹی بنا کر ان رسموں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مشیر احسان خود اس کے سامنے کھڑے تھے۔ احسان چچا، مجھے الجھن ہو رہی ہے اس طرح کے فنکشنز میں۔ یقین کریں میرا دل گھبرانے لگتا ہے زیادہ لوگوں میں۔ وہ یہ کہتے کہتے رک گئی، سامنے کھڑے منتظر نظروں سے اسے دیکھتے۔ بارش بزرگ کو انکار کرنا اسے اچھا نہیں لگا اور وہ بلا کچھ کہے سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ یہ رسمیں وغیرہ گھر جا کر پوری کرتے ہیں، لیکن فراز کی ماں کہتی ہیں کہ مہمان سارے چلے جائیں گے تو رسمیں کیا، ہم دونوں کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتاتے جا رہے تھے۔ وہ فراز کی امی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ معاف کرنا بیٹا، میرے گھٹنے بہت درد کرتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکی۔ احسان چچا کی بیوی نے معذرت کی تو وہ شرمندہ سا ہو گئیں۔ دولہا دلہن دونوں کے چہروں پر مسرت اور شادمانی کے رنگوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں دعاؤں کا تحفہ دینے لگی۔ ارے اس لڑکی کی شکل تو دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے مرنے والی ہو، شکل پر ہی لکھا ہے میں بیمار ہوں۔ اسٹیج پر اس کے پیچھے سے کسی مرد کی آواز سنائی دی تو بنا پیچھے مڑے ہی سمجھ گئی کہ حسب معمول اس کی شکل اور حالت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے زوار، مت کیا کرو ایسی باتیں، کسی کی شکل و صورت پر بلا وجہ کی تنقید اچھی نہیں ہوتی، تم تو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہو۔ یار، ایسے نمونے میرے سامنے آ جاتے ہیں تو خواہ ہی زبان پر کھجلی ہونے لگتی ہے۔ بھئی اگر طبیعت خراب ہے تو گھر میں آرام سے لمبی تان کر سو جاؤ، یہ کیا دوسروں پر احسان کرتے ہوئے منہ بنا کر اسٹیج پر چڑھ جاؤ۔ اچھا چلو، ڈانس کے لیے بلا رہے ہیں، فراز کے بھائی کی کمی بھی تو پوری کرنی ہے، چھوڑو اس مریضنی کے ذکر کو۔ زرسانگا نے بے اختیار مڑ کر دیکھا اور اپنے بالکل قریب کھڑے اس لڑکے سے آنکھیں ملتے ہی اس نے منہ موڑ لیا۔ وہ فقط اسے گھور کر رہ گئی۔ لفظ مریضنی پر اس کا دل دکھ کے شعلوں سے جھلس سا گیا۔ دن میں کئی بار یہ لفظ اس کے دل پر چابک کی طرح لگتا تھا، لیکن وہ سہ رہی تھی، کیونکہ اندر کے نیل کسی کو دکھائی نہیں جاتے، بلکہ اندر تک دیکھنے والے خود ہی دیکھ لیتے ہیں، اور اسے ابھی تک ایسا کوئی ملا نہ تھا جو اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس نے سوچوں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں اس کے اندر جلنے والے بھانپر کی تپش کسی اور تک تو نہ پہنچی، لیکن سب اپنے ہلے گلے میں مگن تھے۔ وہ دونوں اسٹیج کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے تو زرسانگا نے بغور دیکھا۔ وہ دونوں ہم عمر لگ رہے تھے۔ اسے مریضنی کہنے والا سفید شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ دوسرا قدرے پستہ قامت اور کمزور جسامت والا تھا۔ بیٹی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ احسان چچا کی مکمل توجہ اس کی طرف تھی۔ وہ بے دلی سے مسکرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو کر مہمانوں میں مگن ہو گئے۔ بیٹا میرا خیال ہے آپ یہاں سے اٹھ جائیں تو بہتر ہوگا، مجھے آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، نور بی بی نے قریب آ کر کہا تو وہ تیزی سے اٹھی اور اسٹیج سے نیچے اتر کر اپنی کرسی کی طرف جانے لگی۔ ابھی ہال کے درمیان ڈانس فلور تک پہنچی ہی تھی کہ آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھا گئی، پل بھر میں روشنیاں گل ہو گئیں اور شور ہنگامے جیسے خاموشی سے ہو گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو رگڑتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن گلا خشک ہو گیا تھا اور ایسا چکر آیا کہ وہ گرنے لگی۔ نور بی بی کے کمزور ہاتھوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گر کر زخمی ہو جاتی، قریب کھڑے زوار حسن نے اسے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ 6 فٹ 3 انچ اور چوڑے شانوں والے زوار حسن کی باہوں میں وہ ایک موم کی گڑیا کی طرح سمائی ہوئی تھی۔ سبھی تشویش بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ منشی احسان نے یہ منظر پریشانی سے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کر قریب گئے اور جلدی سے زوار کو اشارہ کیا تو وہ ماموں کے پیچھے پیچھے اسے باہوں میں اٹھائے ان کے بیڈ روم تک آ گیا۔ نور بی بی بھی پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ چل رہی تھیں۔ نور بی بی، زرسانگا بیٹی کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ منشی احسان نے پریشانی سے اسے یوں بے جان سا لیٹا دیکھ کر پوچھا تو وہ رونے لگیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، پھر بھی وجہ پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں یا پھر ہمیں لے جائیں، لیکن جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، بٹیا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ منشی احسان نے جلدی سے ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ زوار حسن نے دیکھا اس لڑکی کی پیشانی ارق آلود تھی اور چہرے پر ہلکے ہلکے میک اپ کی تہ سے زردی جھانک رہی تھی۔ اسے اپنے کچھ دیر پہلے والے طنزیہ جملے یاد آئے
تو اندر ہی اندر ندامت کے احساس سے مغلوب ہو کر خود کو اس جاہلانہ رویے پر ملامت کرنے لگا۔ جانے کیا مسئلہ ہے بیچاری کے ساتھ کہ یوں محفل میں گرنے لگی تھی۔ قریبی ہاسپٹل سے 5 منٹ میں ایمبولینس آ رہی ہے۔ باہر پارکنگ سے گاڑی نکالنا آسان نہیں۔ زوار بیٹا، آپ زرسانگا بیٹی کو ایمبولینس تک لے جائیں، میں گاڑی میں آتا ہوں۔ میں نے صاحب کو بھی کہہ دیا ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ وہ ماموں کی بات سنتے ہی اسے گود میں اٹھا کر اتنی تیزی سے باہر نکل آیا کہ نور بی بی کو تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اس کے لمبے سنہرے بالوں کا ریشمی ڈھیر اس کی کلائی میں ہو کر نیچے لٹکنے لگا تھا۔ آنکھیں بالکل بند تھیں۔ اس کے لباس سے اٹھتی خوشبو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بندہ بہت ہی باذوق ہے۔ واہ، خوشبو کا انتخاب تو کمال ہے اس کا۔ اس نے ایمبولینس میں رکھے اسٹریچر پر اسے لٹاتے ہوئے لمبی سی سانس لیتے ہوئے سوچا۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا تو وہ ہال سے آنے والے اپنے ہم نواؤں کے فون کو نظر انداز کرتے ہوئے نور بی بی سے آگے آگے اسٹریچر کے ساتھ چل رہا تھا۔ فون اسی لیے آ رہے تھے کہ وہی ان سب کے ڈانسز کو کوریوگراف کرتا آیا تھا، اور اب وہ نہیں تھا تو وہ کسی کے پاؤں غلط پڑ رہے تھے اور کسی کے ہاتھ، لیکن الزام سبھی ٹیڑھے آنگن کو دے رہے تھے۔ کیوں موت پڑ رہی ہے؟ اس بیچاری مریضنی کو ہاسپٹل میں پھینک آؤں کیونکہ میرے چیلے گرو کے بغیر تھیا تھیا ٹھیک سے نہیں کر پا رہے۔ بس اب بند کر۔ اس نے فون جیب میں رکھا ہی تھا کہ ماموں کے ساتھ ڈاکٹر اندر آ گیا۔ ٹیسٹ کے مطابق مریض کا شوگر لیول بہت ہائی ہے، انہیں فوری انسولین دینی پڑے گی۔ 480 شوگر میں کچھ لوگ خود کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات دل پاور کی کمی کی وجہ سے بے ہوشی بلکہ کوما بھی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ میڈیسن اوائڈ کرنے کے ساتھ احتیاط بھی نہیں کروا رہے مریضہ سے۔ ڈاکٹر نے زرسانگا کو انجیکشن لگاتے ہوئے زوار اور منشی احسان سے کہا تو وہ سوالیہ انداز میں نور بی بی کی طرف دیکھنے لگے۔ دوا تو اب باقاعدگی سے لیتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو اسے دوائی سے جیسے چڑ تھی۔ ایک بار تو میں نے گولیاں پیس کر سبوپ بنا کر دودھ میں ملا کر پینے کے لیے دی، لیکن میری شامت ہی آ گئی جب سے اسے پتہ چل گیا ہے، مگر اب تو اتنی تکلیف میں ہے کہ بہت عرصے سے وقت پر دوا لے رہی ہے، لیکن دوا سے بالکل فرق نہیں پڑ رہا۔ نور بی بی رونے لگی تھیں۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے معافی چاہتا ہوں منشی جی، آپ لوگوں کی خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ ہماری بیٹی کی بیماری نے۔ زوار نے حیرانی سے اس اونچے لمبے سوٹڈ بوٹڈ شخص کی طرف دیکھا جو اس لڑکی کا باپ لگ رہا تھا۔ حیرانی اسے باپ پر نہیں ہوئی بلکہ اس باپ کے چہرے پر پھیلے اطمینان پر ہوئی تھی۔ ارے نہیں سر، ہم تو بٹیا کے لیے پریشان ہو گئے ہیں، بلکہ شرمندہ بھی کہ ہمارے اصرار پر ہی وہ ہمارے فنکشن میں شریک ہوئی اور انہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ منشی احسان کی بات سن کر وہ اس کے کندھے تھپک کر وہیں بیٹھ چکا تھا۔ زوار نے اب حیرانی کے ساتھ پریشانی سے بھی اس باپ کے اطمینان کو نوٹ کیا جو بے ہوش پڑی بیٹی کی طرف جا کر اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ منشی جی بہت شکریہ، اب آپ جائیں، آپ کے اکلوتے بیٹے کی شادی کا فنکشن آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ اس کے اصرار پر جانے لگے تو اس نے زوار کی طرف دیکھا۔ یہ برخوردار کون ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ناہید آپا کا بیٹا ہے، زوار حسن نام ہے۔ وہ سر کے اشارے سے سلام کرتے ہوئے چلتا بنا۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، منشی احسان ٹیکسی میں آئے تھے۔ ماموں، اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پرتجسس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زرسانگا بیٹی شوگر کی مریضہ ہے، اور یہ انکشاف ان سب پر کچھ سال پہلے اس وقت ہوا جب وہ کالج میں اسی طرح بے ہوش ہو کر گری پڑی تھی، اور ٹیسٹ ہوئے تو بلڈ میں شوگر بہت زیادہ تھی۔ پہلے پہل تو سب یہ اس کے لیے ناقابل قبول رہا، لیکن وقت کے ساتھ تکلیف کی شدت نے مل کر اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اب اس موذی بیماری کے خلاف لڑنا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ ماموں کا افسردہ انداز میں کیا گیا انکشاف اسے بھی اداس کر گیا۔ ماموں، ان کی ماں کہاں ہے؟ جب یہ بدقسمت بچی چند سال کی تھی تب وہ ایک موذی بیماری سے لڑتے لڑتے بالآخر خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھیں۔ ان کی موت کے کچھ عرصے بعد ہمارے خان صاحب نے اپنی پرسنل سیکرٹری سے دوسری شادی کر لی تھی، اور اب ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اسے ماموں کی بات سن کر اس اجنبی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ ہاسپٹل میں آنے والا شخص اس بے ہوش لڑکی کو جو اس کی بیٹی ہے دیکھ کر کیوں اس قدر مطمئن تھا؟ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی سے اترنے لگا۔ ہال میں ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا، بلکہ وہ اس اجنبی لڑکی کا دکھ محسوس کرتے ہوئے اداس تھا۔ ہاسپٹل کے صاف ستھرے کمرے کے سفید بستر پر لیٹی وہ لڑکی خواب میں کہیں اور تھی۔ گھنے جنگل میں طویل سلسلے میں ہر طرف اونچے اونچے درخت تھے، اور ان درختوں کے درمیان بہتی ندی جس کے کنارے کھیلتے کھیلتے اس کی سنہری بالوں والی گڑیا پانی میں گر گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مما کو پکارا۔
मामा जानी, मेरी गुड़िया गिर गई है, उसे दर्द हो रहा होगा, उसे निकाल कर लाएं। करीब ही बिछी दरी पर मामा और बाबा के साथ बैठी बातें करते हुए चाय पी रही थीं। वो कप रख कर उठी और अपनी गुड़िया की खुशी के लिए पानी में उतर गई। धीरे धीरे वो नज़रों से ओझल हो रही थीं, लेकिन बाबा ने उन्हें नहीं रोका, ना ही वो उन्हें रोक पाई थी। दोनों में से कोई पानी में ना उतरा। बाबा, मम्मा जा रही हैं हमेशा के लिए, वो चीख रही थी, मगर बाबा हाथ में चाय का कप लेकर इत्मीनान से वहीं दरी पर बैठे हुए थे। रो मत जरसंगा, हम आपके लिए दूसरी मम्मा ले आएंगे, इससे बहुत अच्छी वाली मम्मा। उसकी सिसकियां तेज हो गई थीं। मेरी मम्मा सबसे अच्छी हैं, मेरी मम्मा को बचा लें, मुझे दूसरी मम्मा नहीं चाहिए। वो सर को इधर उधर नफी में हिला रही थी। होश में आते ही उसने खुद पर झुका एक मेहरबान चेहरा देखा और धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। जब भी आंखें खुलती आपका ही चेहरा सामने आता है। कितनी बोरिंग बीमारी है मेरी, ना कोई स्मार्ट और डैशिंग डॉक्टर, ना ही कोई तरहदार डॉक्टर। हसीना यहाँ तक कोई नाजुक अंदाम नर्स भी दिखाई नहीं देती। नूर बीबी ने अपनी नम आंखों से उसे देखा और नमी की ओट में से झांकती मोहब्बत की चमक ने जरसांगा की मुतवर्रिम आंखों को चंदिया दिया था। बाबा जान कहाँ हैं? वो उस सवाल का जवाब अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए नूर बीबी ने जवाब न दिया। मीनू और जुगनू भी नहीं आए, वो उसे सहारा देकर बिछाए हुए थी। आहिस्तगी से बोली, नहीं, माँ ने मना कर दिया होगा, शायद आज उसका भी बीपी हाई हो या फिर सर दर्द बुखार, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, वरना साहब इस तरह तुम्हारी बेहोशी में छोड़कर हरगिज़ ना जाते। नूर बीबी के लहजे में चुभन थी। अरे ये बड़ी बात है कि वो आए तो थे, सो हमें इनसे कोई गिला नहीं। उसने हॉस्पिटल की हल्की आसमानी रंग की दीवार पर लगे पुराने तर्ज के वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई तो 2:30 बज चुके थे। अरे आज तो लगता है मैं कई घंटे बेहोश रही हूँ। हाँ, अल्लाह भला करे उस बच्चे का जिसने तुम्हें उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा दिया, वरना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चा? कौन सा बच्चा? वो चौंकी। उसे इतना ही याद था कि वो सर चकराने से गिरने लगी थी कि किसी ने बाहों में थाम लिया था। उस बच्चे ने आपको गिरने से बचा लिया था, वरना तो आप जख्मी हो जाती। वो शर्मिंदा सी सुन रही थी, इसलिए उसे ये अफसोस था कि उसकी वजह से दूसरों की खुशियों में खलल पड़ा था। उसने तकिए तले हाथ मारकर टटोला, मेरा फ़ोन कहाँ है नूर बीबी? नूर बीबी को याद आया कि वो तो जवाल हसन की जेब में था। उन्होंने पेशानी पर हाथ मारकर खुद को अपनी गलती पर सर्जिश की। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि जाते वक्त उस बच्चे से फ़ोन ना मांगा। उसने बेजारी से उन्हें देखा। जिसे आप बच्चा बच्चा कह रही हैं ना, वो कोई बच्चा शच्चा नहीं है, इसीलिए तो 1.5 लाख का आईफोन ले उड़ा है। कोई पागल ही होगा जो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर बीबी ने आवाज़ दी, कौन है? बाहर से बड़े इत्मीनान से कहा गया। जी, मैं वही पागल बच्चा हूँ जो 1.5 लाख का फ़ोन वापस करने आया है। दोनों की नज़रें बैक वक्त उस पर जम चुकी थी। बुलचे बालों और मलगजे कपड़ों में मलबूस सवार हसन था, जिसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। उस बेहोश लड़की की फिक्र लगी हुई थी। अजीब सा एहसास दिल में जागुज़ी हो चुका था, और ये एहसास शायद शर्मिंदगी का था। शर्मिंदगी इस बात की कि वो लोग इसके होश में आने तक रुके ना थे। तुम्हें क्या मसला है सवार हसन? उसका बाप आ चुका था, इसके बाद तुम्हारा वहाँ मौजूद रहना गैर ज़रूरी हो गया था। और तुम्हारे मामे चाचे की बेटी होती तो ये फिक्र बनती भी थी। फंक्शन ख़त्म होते ही वो सब मामू के घर पहुँचे और हंसी मजाक में फराज से काफ़ी पैसे वसूल करने के बाद वो सोने के लिए लेटा तो अपने कपड़ों से उसके लिबास वाली खुशबू उठती महसूस हुई, और वो फिर उसे याद आ गई। एक लंबी सांस खींचते हुए उसने ये मुतरसा एहसास अंदर उतारा, और सोने की कोशिश में कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो एक बार फिर गैर इरादी तौर पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए उठकर बैठ ही गया कि अचानक उसे वो फ़ोन याद आ गया जो उसकी जेब में रखा था। चलो अब तो वजह मिल गई वहाँ जाने की। उसने फ़ोन जेब में टिटोल कर देखा और मुंह पर पानी के छींटे मारकर बाइक पर निकल गया। आ जाओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा जिक्र ही कर रही थी। नूर बीबी ने उसे अंदर बुलाया तो जरसांगा उठने की कोशिश करने लगी। कई घंटों की बेहोशी और दवाओं की वजह से सर भारी हो रहा था, इसीलिए एकदम से आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। आप लेटी रहें प्लीज़, मैं बस ये फ़ोन वापस करने आया था और आपकी तबीयत की फ़िक्र थी कि होश आया होगा या नहीं। वो फ़ोन नूर बीबी के हाथ में पकड़ाकर बोला तो उसने हैरानी से दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। मैं जानता हूँ रात बहुत हो गई है, और ये भी जानता हूँ ये काम सुबह पर भी टाला जा सकता था, लेकिन कोई मेरे लिए दिल में बदगुमानी पाले, चाहे चंद घंटों के लिए ही सही, ये एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो शर्मिंदा सी नज़रें झुका चुकी थी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
اب وہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ اجازت طلب کرتے ہوئے باہر نکلا تو نور بی بی جلدی سے اس کے پیچھے نکل آئیں۔ بیٹا خیال سے جانا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ مسکرایا۔ بہت شکریہ جی، خان صاحب نظر نہیں آ رہے؟ اس کے سوال پر وہ اداس ہو گئیں۔ وہ ہمیں روم میں شفٹ کروا کر واپس چلے گئے تھے۔ میں ہوں نا زرسانگا بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ سر چکائے بولی تو سوار حسن بہت کچھ بنا سنے ہی سمجھ گیا۔ جب سوتیلی ماں آ جاتی ہے تو سگے رشتے بھی ویسے نہیں رہتے۔ ہمارے خان جی بہت اچھے انسان ہیں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو وہ رک گئیں۔ نہیں، کوئی اگر سمجھ سکتا ہے تو وہ وہی ہے جس پر گزرتی ہے، دوسرا کوئی اس کا درد نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کا وجود بھی ان کے لیے ماں کا نعم البدل ہے۔ خوش رہو بیٹا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اندر آ گئیں۔ اچھا بچہ ہے، باادب اور حساس۔ عجیب شخص ہے، ایک طرف تو ایک اجنبی لڑکی کے لیے رات کے آخری پہر بھاگتا ہوا آ گیا کہ کہیں اس کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، اور ایک طرف بنا کسی کو جانے اس کے لیے برے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا نہیں جھجکا۔ لفظ مریضنی اس کی سماعتوں پر تپ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ماموں، اس بیچاری لڑکی کے لیے دل اداس ہو گیا ہے۔ وہ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ بیٹا میں اور تمہاری مامی بھی کافی عرصے سے جانتی ہیں خالہ، خان بھائی اور ان کی فیملی کو۔ زرسانگا کی امی کی میت پر بھی گئے تھے ہم لوگ، اور کئی بار ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے۔ بڑی اچھی خاتون تھی مرحومہ۔ وہ چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظر جمائے چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ سچ کہتا ہوں، بڑی تیز قسم کی خاتون ہے یہ مسز خان۔ اس بیچاری بیمار بچی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں، اور خان صاحب سمجھتے ہی نہیں۔ ماموں کی بات سن کر اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا، ماموں آپ نے میری جاب کی بات کی تھی خان صاحب سے؟ جی بیٹا، تم پیر کے دن آفس آ جانا، میں نے بات کر لی ہے ان سے۔ وہ بڑے متاثر ہوئے تمہاری سی وی دیکھ کر کہ بچہ اتنا لائق فائق ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ناہید بھی خوش ہو گئیں بیٹے کی تعریف سن کر۔ نور بی بی اب چھوڑو بھی اس ہر وقت کی تیمارداری کو۔ پہلی بار تو بیمار نہیں ہوئی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ ارے میں تو جب سے یہاں آئی ہوں اسے ہوش میں کم بے ہوش زیادہ دیکھا ہے۔ زرسانگا کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا تو ہر روز ہی انڈیلا جاتا تھا، لیکن آج تو حد ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی اسے تانوں کا زہر پینا پڑ گیا تھا۔ مسز خان کو پتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، اسی لیے کڑوی باتیں میرے لیے شفا ہوں گی۔ وہ نور بی بی کی متغیر رنگت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی تو نور بی بی نے بھی اسی انداز میں کہا، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ شوگر کی بیماری میں زہر نہیں دیا جاتا۔ خبردار جو تم لوگ اس کے پاس گئے، ابھی ہاسپٹل سے آئی ہے اور ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں اسپتالوں میں۔ مینو اور جگنو کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ وہی دو تو تھے نور بی بی کے علاوہ جو اس کے زندہ رہنے کی وجہ بن چکے تھے۔ دوپہر کو ماں کے سونے کے بعد وہ دونوں چپکے سے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ بری بات ہے، ماما کی بات مانتے ہیں، انہوں نے منع کیا تھا نا میرے پاس آنے سے، تو کیوں آئے؟ وہ دونوں کو سینے سے لپٹائے بولی۔ جگنو ہنسنے لگا، پھر خود سے دور کریں نا، آپ تو ہمیں جراثیم لگا کر ہی چھوڑیں گی۔ مینو چھوٹی تھی اور جگنو بڑا، دونوں اسے بہت عزیز تھے اور یہ محبت دو طرفہ تھی۔ آپ نہ میڈیسن لیتی ہیں اور نہ ہی پرہیز کرتی ہیں، بیمار تو ہوں گی نا؟ مینو سمجھدار بنی اسے سمجھا رہی تھی۔ ارے چاہے کچھ بھی کر لے تمہاری آپی، لیکن رہے گی تو مریض نہیں نا؟ اسے یہ لفظ اتنی بار اپنے لیے سننا پڑا تھا مسز خان سے کہ اپنا اصل نام ہی بھول گئی تھی، اور اسے اپنا نام اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ جب کوئی کہتا زرسانگا تو وہ پہلی بار میں جواب نہیں دیتی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں جیسے وہ شروع سے مسز خان ہی کہتی تھی، شروع سے ہی اسے پہلے تو دبے دبے لہجے میں، پھر کھل کر مریضنی کہتی تھیں، اور اسے اس لفظ مریضنی سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی تھی کہ بابا سب کچھ سن رہے ہوتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنی بیوی کو اس لفظ سے منع نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی عادی ہو گئے ہیں، شاید پہلے انہیں برا لگا ہو، یا کبھی تنہائی میں انہوں نے بیوی کو سرزنش بھی کی ہو، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی عادی ہو گئے تھے۔ اب ماما کی طرح خود کو مریضنی نہ کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ تو اینجل ہیں، فیری ہیں، پرنسس ہیں، تتلی ہیں۔ مینو کی بات سن کر وہ اداسی سے بولی، ایک ایسی پری ہوں جس کے پر ٹوٹ گئے ہیں، ایک ایسا فرشتہ ہوں جسے انسان سمجھ نہیں سکتے، ایک ایسی شہزادی ہوں جس کی سلطنت ہی کوئی نہیں ہے، ایک ایسی تتلی ہوں جس کے رنگ بارش نے دھو دیے ہیں۔ وہ دونوں سن کر منہ بنا رہے تھے۔ چلو ماما اٹھ گئی ہیں اور آپ دونوں کا پوچھ رہی ہیں، نور بی بی نے آ کر کہا۔ وہ خوفزدہ سے باہر نکل گئے تو زرسانگا نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تمہاری ماما ہے بیٹی۔
انہیں اب یہاں رہنا ہے۔ بابا نے اس اسمارٹ اور اسٹائلش سی خاتون کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اسے ان کے ہاتھ میں اپنی مرحومہ ماں کی جگہ ان کا ہاتھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں جی، مجھے یہ مما شما کہلانا پسند نہیں ہے، یہ مجھے آپ ہی کہے تو ٹھیک لگے گا۔ اس کا ناک چڑھا کر اعتراض کرنا اس کے بابا کو برا نہیں لگا تھا۔ وہ اسی دن سمجھ گئی تھی کہ اب گھر میں مسز خان حکم دیں گی اور بابا کو تعمیل کرنی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اٹھو بیٹا، یہ دوا لے لو تاکہ کھانے کے لیے کچھ لاؤں۔ نور بی بی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا، وہ بیزار سا منہ بنا کر بولی۔ تو نور بی بی نے پیار سے کہا، میرا بچہ، اب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں کہ ہسپتالوں میں لیتی پھروں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا کر بولی۔ ہاں جی ماں اللہ کے پاس چلی گئی، باپ مسز خان کے ہو گئے، ایک آپ رہتی تھیں، آپ بھی تنگ ہو گئی ہیں میری بیماری سے۔ وہ انسنی کرتے ہوئے کولی اور پانی لے کر اس کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ منہ بنا کر اس نے گلاس پکڑ لیا۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد 40 منٹ واک ضرور کرتی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی بیماری کے پیش نظر پیدل چلنے کو زیادہ زندگی کا لازمی حصہ کہہ کر سختی سے تائید کر رکھی تھی کہ اس روٹین پر عمل کرے گی تو بیماری کا مقابلہ کر سکے گی۔ جی میں خان صاحب کے حکم پر ان کی چیک بک لینے آیا ہوں، وہ گھر بھی بھول گئے تھے اور ایک پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے۔ زوار حسن نے سرخ ٹریک سوٹ کے ساتھ سفید جاگرز پہنے اونچی پونی والی اس نازک لڑکی کی طرف بغور دیکھا۔ اگر اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی نہ ہوتی تو وہ کافی حسین و جمیل کہلائی جا سکتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک مریض کی شکل کو شاید مرض تلاش کر رہے ہیں۔ ویسے اب تک آپ جان تو گئے ہوں گے کہ مجھے بلڈ شوگر ہے، اور اسے عام زبان میں دیمک کہتے ہیں، جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ مریضنی کی مار بھی نہیں سہ سکتا، اور این شادی کے فنکشن میں ہال کے درمیان چکرا کر گر جاتا ہے۔ زوار حسن کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کھینچ کر اپنے منہ پر ایک چماٹ لگا دے اور پھر خود کو مخاطب کر کے کہے، تیری مت ماری گئی تھی جو ایک بیمار اور کمزور لڑکی کے بارے میں یہ گھٹیا الفاظ کہے تھے۔ الفاظ کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ گھاؤ جان ہی لے لیتے ہیں۔ اس کا انداز افسردہ تھا۔ معافی مانگ کر بھی میری شرمندگی دور نہیں ہو سکتی، اور معافی پا کر بھی، اس لیے معافی مانگنا بے فائدہ ہے۔ بس آپ کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ جنہیں اللہ آزمائش کے لیے چن لیتا ہے وہ کبھی عام نہیں ہو سکتا، اور خاص لوگ ہر کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتے۔ اس کا انداز شرمندگی سے بھرپور تھا۔ وہ دونوں لان کے درمیان کھڑے تھے۔ اندر سے مسز خان نکل آئیں تو وہ اپنی واک جاری رکھے چل پڑی۔ بڑی تعریف کر رہے تھے خان صاحب آپ کی، وہ چیک بک اسے پکڑاتے ہوئے بولی تو زوار مسکرا دیا۔ جی میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ مجھ سے خوش اور مطمئن رہیں۔ مسز خان نے اس کے انکار کے باوجود چائے منگوائی اور وہیں لان میں بیٹھ کر وہ دونوں چائے پینے لگے۔ کیاریوں کے ساتھ بنے واکنگ ٹریک پر چلتے ہوئے زرسانگا نے حیرانی سے مسز خان کی طرف دیکھا، بغیر شدید مطلب کہ یہ کسی کو زیادہ منہ نہ لگاتی تھیں۔ اللہ خیر کرے اس بیچارے کی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا اور کنکھیوں سے اسے زرسانگا کو بھی دیکھا جا رہا تھا۔ جانے کیا ہے اس لڑکی میں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بیٹی ہے خان صاحب کی، بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہی یہ شوگر کی مریضہ ہو گئی۔ لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کی شادی کرا کر ماں باپ کے سر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے تو اس مریضنی کو مرتے دم تک بھگتنا ہے۔ آئے دن اس کا بے ہوش ہو کر گر جانا اور ہر وقت گھر میں بیماری کی نحوست نے پریشانی کر رکھی ہے۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ اور بیزاری کے ساتھ نفرت بھی آمیزش بھی تھی۔ زہریلے انداز میں لفظ مریضنی اس کی زبان سے سنتے ہوئے اسے شادی والا منظر یاد آ گیا تھا۔ جی میم، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ بہت شکریہ اتنی اچھی چائے کے لیے۔ سر انتظار کر رہے ہیں، میں نے آفس پہنچنا ہے، ادائیگی آج ہی ضروری ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ہاں میں چند دن سے چھٹی پر ہوں، ورنہ سارے کاروباری معاملات خود ہی دیکھتی ہوں۔ وہ اجازت لے کر چل پڑا اور مسز خان اندر جانے لگیں۔ ہوشیار رہیے گا، یہ خاتون کسی کو ایویں ہی منہ نہیں لگاتی۔ وہ زرسانگا کے قریب سے گزر رہا تھا، تبھی اس نے دھیرے سے کہا، اور زوار کے قدم رک گئے تھے، باوجود کوشش کے اس کا خود پر سے اختیار اٹھ گیا تھا۔ آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اس نے دھیرے سے کہا تو وہ کہکا لگا کر بولی، میرا ذکر؟ زوار نے اس بات میں سر ہلایا۔ مریضنی کی رٹ لگی ہوگی، میرا ذکر تو وہ ہمیشہ یوں ہی کرتی ہیں، وہ نم لہجے میں بولی تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ چلے جی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت لے کر نکلنے لگا۔ سنیے، پیچھے سے اس نے پکارا تو وہ آواز سن کر کھلتا گیا۔ جی، نظریں اس کے سنہری بالوں کی پونی میں اٹک گئیں۔
جو آگے آ کر شانے پر ریشم کے ڈھیر کی صورت سج گئی تھی۔ اس کے بالوں اور گالوں کا رنگ بالکل ایک جیسا ہے۔ جانے کیوں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر پہلا خیال ہی یہ آتا ہے کہ اس کے زرد گالوں پر غازہ لگا دوں۔ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس دن منشی چچا کے فنکشن میں آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے، اور پھر رات کے آخری پہر میرا فون دینے کے لیے آئے، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ارے آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑی بات ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہ کرتا۔ اصل میں کبھی کسی کا شکریہ ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی نا، اس لیے مجھے ٹھیک سے شکریہ کرنا نہیں آتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی کسی نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو شکریہ کیسے کہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ پلکیں چبک چبک کر چھپا گئی۔ کوئی بات نہیں جی، اپنا خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ آفس کی گاڑی گیٹ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ مما نے ٹیوشن کے لیے سر رکھ لیے ہیں اور آج سے وہ پڑھانے بھی آ رہے ہیں، مینو نے منہ بنا کر کہا تو جگنو نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار منہ بسور کر کیا۔ اس میں قصور سراسر تمہارا ہے، نہ ایک پیپر میں فیل ہوتی، نہ ہی ٹیوشن والا آتا۔ جگنو نے بہن کو آئینہ دکھایا تو زرسانگا ہنسنے لگی۔ اور وجہ تو سنو اس کے فیل ہونے کی۔ برا بھلا کہہ رہی ہے انیسہ کو، کیونکہ اس نے پیپر ٹھیک سے یاد نہیں کیا تھا اور اس کی ساری نقل ضائع ہو گئی۔ وہ غلط لکھ رہی تھی تو کچھ خیال کرنا تھا نا۔ سب کچھ نقل پر تو نہیں چھوڑتے، کچھ خود بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ آپی کی گود میں سر رکھے لیٹی منہ بسورے جا رہی تھی اور زرسانگا اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں گھما رہی تھی۔ مجھے تو مکمل یقین ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غلط پیپر کیا ہے تاکہ میں فیل ہو جاؤں۔ یہ بھی سوچا ہوگا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو ضروری ہوتا ہے، اسے مجھ سے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس دن برتھ ڈے پارٹی پر اس کے علاوہ سبھی سہیلیوں کو لے جانے کا مجھے اب کیا پتا تھا کہ پیپر میں مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ باقی سب کے چانسز تھے ساتھ بیٹھنے کے، اسی لیے انہیں انوائٹ کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اس کی ایسی معصومیت پر وہ اکثر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی کہ یہ دونوں بچے اپنی ماں پر نہیں گئے تھے۔ ایک عورت کا منفی رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا گھر میں۔ اگر ایسا رویہ 3 افراد رکھتے تو وہ کیسے زندہ رہتی؟ توجہ سے پڑھنا ہے اور خوب محنت کرنی ہے، اوکے؟ جگنو نفی میں سر ہلا کر بولا۔ آپی اسے یہ بتا دو کہ محنت نقل پر نہیں بلکہ عقل پر کرنی ہے۔ یہ ساری عقل نقل پر لگا دیتی ہے اور عین وقت پر عقل تو ہوتی ہے، نقل نہیں ہوتی۔ زرسانگا نے عقل اور نقل کے گردان پر سر پکڑ لیا۔ تب ہی نور بی بی آ گئیں۔ بچوں آپ کے سر آئے ہیں، ماما کہہ رہی ہیں انہیں جلدی سے سٹنگ روم میں بھیجو۔ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے نکل گئے۔ توبہ ہے، پڑھائی سے تو ان دونوں کی جان جاتی ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنانے لگی۔ چائے لاؤں بٹیا؟ نور بی بی کو ہر وقت اس کی خوراک کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں چائے لان میں بیٹھ کر پیوں گی اور ساتھ میں بسکٹ بھی لائیے گا۔ وہ باہر نکل آئی۔ جگنو آپ نے کل سے سارا کام مکمل کرنا ہے، اور مینا آپ نے مجھے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آواز سماعتوں کو کچھ آشنا سی لگ رہی تھی۔ سر، میری آپی کہتی ہیں بڑوں کو جواب دینا اچھی بات نہیں اور میں اچھی بچی ہوں۔ وہ مینو کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ سٹنگ روم کے دروازے کے ساتھ سے گزرتے برآمدے کی طرف جاتا راستہ وہ باہر نکلتے نکلتے رک کر اندر جھانکنے لگی۔ ارے آپ یہاں بھی، لگتا ہے مسز خان اور بابا کا کوئی کام آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ اسے دروازے سے جھانکتا دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے، آفس میں سر کھپا کر آئیں گے اور یہاں دیواروں سے ٹکرے مارتی پھریں گی، ترس تو بنتا ہے۔ وہ دونوں خوش تھے کہ پڑھائی سے جان چھوٹنے والی تھی۔ سر آپ آپی سے باتیں کریں، ہم چھٹی کر لیتے ہیں، فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جگنو کی بات سن کر زرسانگا کے گال تپ گئے۔ زوار بھی چینپ کیا۔ یہ کس قسم کی فلمیں دیکھنے لگے ہو تم؟ زرسانگا نے آنکھیں نکال کر دونوں کی طرف دیکھا۔ آج کا کام ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، اب آپ کی چھٹی۔ زوار کے کہنے پر جگنو مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ سر مجھے لگتا ہے آپ بھی ویسی ہی فلمیں دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ سوری سر جی، یہ آج کل کے بچے بہت ہی تیز ہو گئے ہیں اور بدتمیز بھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ سر جی، جی اتفاق کی بات ہے کہ اتنی بار ملنے کے باوجود مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔ وہ عام سے انداز میں بولی تو زوار سر کھجانے لگا۔ میرا نام زوار حسن ہے اور میں احسان صاحب کا بھانجا ہوں، ان کی اکلوتی بہن کا اکلوتا بیٹا۔ اوہ احسان چچا بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ اتفاق میں بھی بہت اچھا انسان ہوں، کبھی کبھی شادی بیاہ کے موقع پر شوخا ہو جاتا ہوں، لیکن ویسے برا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا اور اسے اس کے اونچے لمبے وجود کے سامنے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ توبہ کتنا لمبا ہے یہ شخص! ویسے اچھا انسان ہونے میں اور برا انسان نہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر بولا۔
اگر آپ برا نہ مانیں تو اتنا بتا دیں کہ آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں۔ وہ اس کے بیتو کے سوال پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کہ اس کی دماغی حالت تو ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا پرفیوم لا کر دو جو جلدی اڑے نہیں، اور آپ کا پرفیوم ایسا ہی ہے کہ میں نے کپڑے دھلوا بھی لیے لیکن ان میں سے آپ کے پرفیوم کی خوشبو نہیں گئی۔ وہ شرم سے تپتے گالوں کو چھپانے کی کوشش میں سر جھکا کر رہ گئی۔ میں آپ کی امی کے لیے گفٹ میں وہی پرفیوم لے کر آؤں گی، آخر وہ ہمارے احسان چچا کی بہن ہیں۔ باہر سے نور بی بی نے اسے آواز دی تو بولی، میرے چائے کا ٹائم ہو گیا ہے اور نور بی بی کو ہر وقت میرے کھانے پینے کی فکر ہی لگی رہتی ہے، میں بھی اب اجازت چاہوں گا۔ وہ نکلنے لگا۔ اگر آپ پھیکی چائے اور چنے کی دال کے بسکٹ کھانا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی باہر نکلی۔ نہیں بہت شکریہ، میں تھوڑی دیر پہلے ہی چائے پی چکا ہوں، مسز خان نے بڑا اہتمام کیا تھا چائے کے ساتھ۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد نور بی بی نے اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا، بڑا اچھا بچہ ہے یہ منشی احسان کا بھانجا، ملنسار اور ہنسمکھ۔ وہ انسنی کر گئی۔ بیگم صاحبہ بڑی خاطرداریاں کر رہی ہیں اس کی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے ورنہ وہ کسی کو خواہ مخواہ اتنی عزت نہیں دیا کرتی۔ وہ سامنے کیاریوں میں لگے گلاب کے پھولوں پر نظریں جماتے ہوئے چائے پیتی رہی۔ زوار حسن بہت اچھا لڑکا ہے، محنتی اور قابل بھی، میرا ارادہ ہے کہ شیوا کے لیے اس سے مناسب لڑکا ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ شوہر کے کان میں بات ڈال چکی تھی، آگے ہمیشہ کی طرح جو وہ چاہتی تھیں وہی ہونا تھا۔ وہ اکلوتا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات کہیں طے ہو چکی ہو۔ اکبر خان نے بیوی کی طرف پر سوچ نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ مسکرائی اور سوچا، ہوگا تو وہی جو میں نے طے کر لیا ہے۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مینو اور جگنو کو بلانے کے لیے نور بی بی جا چکی تھی۔ زرسانگوں کو بھی بلا لاؤ نور بی بی، کتنے دنوں سے اسے دیکھا ہی نہیں۔ خان صاحب کی بات سن کر نور بی بی کا چہرہ کھل گیا۔ ارے نہیں نور بی بی، اسے نہیں بلانا، آپ سمجھتے نہیں خان جی، ٹیبل پر کئی طرح کے میٹھے رکھے ہیں اور میٹھا اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، خواہ مخواہ دیکھ کر دل للچایا اور کھا لیا تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ چھوڑ دو نور بی بی، بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اکبر خان کی بات نے نور بی بی کا دل دکھایا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بچوں کو بلانے چلی گئیں۔ اپنے بیڈ روم سے نکلتی ہوئی زرسانگا کی سماعتیں الفاظ کے زہر سے نیلی ہو چکی تھیں۔ وہ چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے دھیرے دھیرے شکستہ قدموں سے واپس چلی گئی۔ تو پھر میں شیبا کی بات کروں اس سے؟ وہ مشورہ لے رہی تھی۔ دیکھ لو، لڑکا تو بہت ذہین ہے اور ایماندار، گڈ لکنگ بھی، باپ کی اچھی خاصی زمین اور جائیداد بھی ہے اور خاندان بھی بہت اچھا ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل لڑکا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو اس لڑکے اور زرسانگا کے رشتے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ اکبر خان نے دل کی بات بالآخر کہہ دی تھی۔ وہ اندر سے تو غصے میں پھنکارنے لگی تھیں لیکن چہرے پر پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ مجھے آپ سے زیادہ فکر ہے زرسانگا کی، لیکن خان جی سوچے تو صحیح، وہ بچپن سے بلڈ شوگر کی مریضہ ہے اور یہ مرض اندر سے ختم کر دیتا ہے بندے کو، گردے، دل اور دماغ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور شادی کے بعد اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور ادھر وہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، جیسے تیسے شادی ہو بھی گئی تو دوسرے مہینے ہی بچوں کے بارے میں سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ کب سنا رہی ہیں خوشخبری۔ وہ یوں سر ہلانے لگے جیسے وہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو میری قسمت میں بیٹی کی خوشی دیکھنی نہیں لکھی۔ وہ اپنا خوبصورت اور گداز سا نیل پالش سے سجا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دینے لگی اور اکبر خان اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہاں، اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے، تم شیبا کے لیے کوشش کرو، وہ بھی تو ہماری بیٹیوں جیسی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرانے لگی۔ سر پلیز، آج ماما گھر پر نہیں ہیں اور اتنا اچھا موسم بھی ہو رہا ہے، آج چھٹی کر لیتے ہیں، مینو نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو زوار نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہرگز نہیں، کتابیں لے کر آؤ۔ وہ منہ بسوڑ کر جگنو کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم سفارش کے لیے آپ ہی کو بلا لیتے ہیں، ان کے سامنے تو آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ وہ اندر آ چکی تھی، یہ بات سن کر ٹھٹک کر وہ رک گئی۔ کیوں بھئی، میرا ادھار دینا ہے انہوں نے جو میری غلط بات بھی مانیں گے؟ آپ ہی موقع اچھا ہے، مما شیبا آنٹی کو لینے گئی ہوئی ہیں، آئیں ہم سب انجوائے کرتے ہیں، آپ بڑی ہیں اسی لیے سر آپ کی بات مان لیں گے۔ شیبا کی آمد کا سن کر اس کا دل سہم سا گیا۔ اس کی متغیر رنگت اور چہرے پر خدشات کے لہراتے سائے دیکھتے ہوئے جگنو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر زور سے دباتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹینشن نہیں لینی، میں ہوں نا آپ کا گبرو جوان بھائی۔ وہ مسکرا دی۔ میں صدقے جاؤں گبرو جوان سے۔ پلیز پلیز، وہ دونوں منت پر اتر آئے تھے، اسی لیے زرسانگا کا دل بھی بسیج گیا۔ زوار صاحب، آج ان بچوں کو چھٹی دے دیں، ان کا دل موسم انجوائے کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ سو آپ ان بچوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہوگی اور پھر چائے بھی پینی ہوگی، بما ہمارے باورچی کے ہاتھ کے پکوڑے کے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر بولا،
دعائیں ایڈوانس میں لوں گا، کاروباری ذہنیت کا آدمی ہوں، مجھے ادھار پسند نہیں۔ وہ سب لان کی طرف چل پڑے۔ اللہ کرے آپ کی شادی ہو جائے کسی آپ کی جیسی اچھی لڑکی سے، اور پھر بیوی آپ کو ٹیوشن کی اجازت نہ دے۔ زرثانگہ کی آنکھیں حیا سے جھک گئیں اور زرد گالوں پر پلکوں کے سائے واضح نظر آنے لگے۔ زوال حسن کو خدشہ تھا کہ ایسی بات سن کر وہ بہن پر غصہ ہوگی، لیکن وہ تو سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ کتنی اچھی لگتی ہے یہ، پھیلی ہوئی سرخی اس کے زرد چہرے پر۔ یقین کریں بہت اچھا لگا، بڑے دنوں کے بعد میں اتنا ہنسی ہوں۔ وہ سب چائے پی رہے تھے اور اس دوران جگنو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ بس ماما آنے والی ہیں، میرے خیال میں جلدی جلدی فنش کرتے ہیں۔ وہ سب پکوڑے کھا رہے تھے۔ اسی اسنا میں گاڑی کا ہارن سن کر زرثانگہ گھبرا کر اٹھی۔ آپی جلدی بھاگیں یہاں سے، وہ آ گئی ہیں۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ جگنو نے گھبرا کر اس کی چائے کی پیالی اٹھا لی اور میز کے نیچے رکھ دی۔ زوار حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ او اچھا ہوا آپ ابھی گئے نہیں زوار، ان سے ملیں، یہ میری اکلوتی بہن شیبہ ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور شیبو یہ ہیں زوار حسن جن کا ذکر میں نے کیا تھا۔ وہ اسمارٹ اور ماڈرن سی لڑکی تھی، ٹائٹ کے ساتھ ٹاپ پہنے، کھلے سلکی بالوں میں گلاسز ٹکائے، اسٹائلش سا پرس گلے میں یوں لٹکا ہوا تھا جیسے مس ورلڈ یا یونیورس ہو۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ زوار کا یوں کہنا اسے شاید پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بہن کی طرف یوں ناگواری سے دیکھا جیسے بزبان خاموشی کہہ رہی ہو، دی یہ تو اردو میڈیم ہے۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر زوار۔ اسے زوار پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا اور مسز خان بہن کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکی تھی جو اسے دیکھ کر چمکنے لگی تھی۔ ڈرائیور سامان اٹھائے اندر جانے لگا تو وہ قدرے آواز دبا کر جگنو سے پوچھنے لگی، وہ مریضنی کدھر ہے؟ اسے کہو کہ کمرہ چھوڑ دے کچھ عرصے کے لیے، اور سمیع اللہ جاؤ شیبو کا سامان زرثانگہ کے کمرے میں رکھ دو۔ دونوں بچے خالہ سے مل رہے تھے۔ زوار نے اجازت لی اور باہر نکل آیا، لیکن وہ دل کا سکون ساتھ نہ لا سکا۔ ایک بے نام سی اداسی واپسی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسی اداسی کو کوئی نام نہ دے پایا، لیکن سوائے اس کے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جسے خود اس نے پہلی ملاقات میں اپنے الفاظ کے تیر سے زخمی کیا تھا۔ جی سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ششدر انہیں دیکھنے لگا۔ اکبر خان اور مسز خان دونوں نے اسے آفس میں ایک اچھی کارکردگی کی بنیاد پر کافی اختیارات دے رکھے تھے، اور انہی اختیارات کے استعمال کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دفتری معاملات میں کافی گھپلے ہو رہے ہیں۔ اور اب وہ فائنانس آفیسر اور دیگر عملے سے معلومات کے بعد اکبر خان کے سامنے بیٹھا انہیں گھپلوں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، سارے ثبوتوں اور اس رپورٹ کے بعد بھی آپ کیسے نقصانات سے اس طرح آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ وہ سر چکائے بیٹھے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ سے کھیل رہے تھے۔ میں سب جانتا ہوں اور پھر بھی چپ ہوں، درگزر سے کام لے رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے نام سے اس کا نام جڑا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے آنکھیں چرا رہے تھے تاکہ زوار کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی انہیں مزید شرمندہ نہ کر سکے۔ لیکن سر اس طرح آپ کے کاروبار کو شدید نقصان ہوگا۔ وہ اداس انداز میں بے دلی سے مسکرا دیے۔ ویسے بھی تو سب کچھ اس کا اور اس کے بچوں کا ہی ہے۔ وہ بے وقوفی میں یہ سب کرتے ہوئے سمجھ نہیں رہی کہ اپنے ہی مال میں سے سب نکال رہی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ سب کی مالکن ہوگی۔ اب بھی وہی ہے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر بولا، لیکن سر آپ کی بیٹی مس زرثانگہ بھی تو ہیں، آپ کی ہر چیز میں ان کا بھی حصہ ہے۔ وہ کب تک رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ چند سال مزید، اور وہ بھی ایک کمرے تک محدود۔ کئی بار تو اسے ہم نیم مردہ حالت میں ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور ہمیں امید بھی نہیں ہوتی کہ وہ واپس بھی آ سکے گی، اور وہ وقت زیادہ دور۔ حیرت اور صدمے کی زیادتی سے زوار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا کوئی سگا باپ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ سر معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ ایک مکمل صحت مند لڑکی ہیں۔ پرہیز، اچھی ڈائٹ، وقت پر میڈیسن، فزیکل ایکٹیو رہنے سے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ مؤدب انداز میں بات ختم کر کے اکبر خان کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اچھا سنو زوار حسن، یہ بات اور کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اسے دھچکا لگا یہ دیکھ کر کہ اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں تھا، بلکہ باس نے تو یہ بات سرے سے انسنی ہی کر دی تھی۔ جی سر، میں یہ معاملہ آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا، اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، بھاڑ میں جاؤ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، مجھے کیا پڑی ہے اپنا دماغ خراب کرنے کی۔ وہ باہر نکل آیا۔ اکبر خان کے چہرے پر گہری اداسی کے تاثرات تھے۔ یہ سب سن کر میرے دل پر کیا بیت رہی ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ خود کو ان سارے معاملات سے آگاہ رکھنا میری مجبوری ہے۔ میں خود کو الو کا پٹھا ظاہر کرتا، اس سے کہیں بہتر یہ تھا کہ میں یہ کہہ کر اپنی اور اپنی لالچی بیوی کی عزت بچا لیتا
کہ مجھے ان سارے معاملات کا پہلے سے علم ہے، میرے لیے چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اب مجھے بڑی سمجھداری سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے پرسوچ نظروں سے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خان جی، آپ کچھ الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کافی زیرک نگاہ رکھتی تھی، اسی لیے شوہر کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس آفس کی پریشانی ہے۔ اصل میں کچھ گھپلوں کی رپورٹ ملی ہے اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن گھپلے کرنے والا چاہے جتنا بھی چالاک ہو بچ نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند ہی دنوں میں اس تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اکبر خان نے دزدیدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لہجے کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے کاروبار اور اعتبار سے باہر کر دیتا ہوں، اور اگر کبھی کبھی وہ چرایا ہوا پیسہ واپس نہیں کرتا تو پولیس کے حوالے بھی کر دیتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر اپنے ناخنوں کی پالش کھرچنے لگی۔ ارے یہ سب میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بتایا کہ تم منہ بنا کر بیٹھ جاؤ۔ چلو کوئی اچھی بات کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ شیبہ کے رشتے کے سلسلے میں زوار حسن سے کب بات کرتی ہیں؟ وہ سمجھ چکے تھے اب اکیلے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ جو اب کی پریشانی کی وجہ بنی ہوئی ہے وہ بھی اس پریشانی میں شامل ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کل رات کی دعوت رکھ لیتے ہیں جس میں زوار حسن اور اس کی والدہ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بے خیالی میں بولی تو وہ کہنے لگے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ منشی احسان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو اس بہانے ان لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، پھر موقع دیکھ کر تم ان کی بہن سے بات کر لینا۔ وہ سر ہلا کر رضامندی دے چکی تو اکبر خان نے احسان کا نمبر ملا کر انہیں دعوت کے لیے مدعو کر لیا، لیکن ان کی نظروں کا محو بیوی کا دھواں چہرہ تھا۔ آج تو کافی چہل پہل ہے گھر میں، مجھے لگتا ہے کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں۔ درسانگا مسز خان کے حکم پر شیبہ کے لیے اپنا کمرہ خالی کر کے ان دنوں نور بی بی کے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ نور بی بی کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا، جس کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ بھی تھا، لیکن وہ مسز خان کے خاص مہمانوں کے لیے تھا، جس کی چابی بھی صفائی کے لیے نور بی بی کو دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اسے بند کر دیا جاتا۔ وہ اپنے ہی باپ کے گھر ایک نوکرانی کے کمرے میں رہنے پر مجبور ہو جائے، یہ مسز خان کا پروگرام تھا، لیکن وہ وہاں بہت خوشی سے رہ رہی تھی۔ نور بی بی کے مہربان وجود سے اسے ایک ماں کی خوشبو آتی تھی۔ جگنو اور مینو بھی ماں کے گھر سے نکلتے ہی اوپر آ جاتے تھے۔ بھلا ہو تمہاری خالہ کا کہ میرے کمرے میں اس کی وجہ سے رونق آ گئی ہے۔ جگنو نے منہ پھیلا کر نور بی بی کی طرف دیکھا۔ آپ نے پھر ڈنڈی مار دی نا، صرف آپ ہی کو رونق کہا ہے، ہم دونوں کو شامل کرتی تو یہ رونقیں بن جاتی۔ وہ تینوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دعا کر رہی تھیں کہ اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے۔ آج شام کو سر زوار اور احسان صاحب کی فیملی کی دعوت ہے، دلہن بھی آ رہی ہے دعوت پر۔ نور بی بی کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ چلیں، مجھے کس نے بلانا ہے جو مجھے بتایا جاتا۔ نور بی بی باہر نکلی تو مینو درسانگا کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، ایک راز کی بات آپ کو بتانی ہے۔ میں نے مما اور شیبو آنٹی کی باتیں سنی ہیں، ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ سر زوار سے شیبو آنٹی کی شادی کروا دی جائے۔ آج دعوت میں مما نے شیبو آنٹی کو ان سے ملانا ہے اور پھر سر کی امی سے رشتے کی بات بھی کرنی ہے۔ مینو اور جگنو دونوں اپنی اپنی معلومات دے رہے تھے۔ جانے کیوں پل بھر کے لیے اسے لگا جیسے اس کے نازک سے دل پر کوئی بھاری بوجھ پڑ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس بوجھ کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا دی۔ بہت اچھی جوڑی ہوگی شیبہ اور سر کی۔ دونوں بہن بھائی منہ بنا کر اسے دیکھنے لگے۔ ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سر اچھے ہیں۔ وہ جگنو کی بات سن کر مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا گئی اور سرزش کی، جگنو خالہ کے لیے ایسا نہیں بولتے۔ شیبو خالہ ماڈرن ہیں، اسٹائلش ہیں، اردو نہیں آتی انہیں، بس انگلش بولتی ہیں اور لڑاکا بھی ہیں، جبکہ سر اس سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ شیبہ بھی بہت سی دیگر برائیاں رکھتی ہے جن کا مجھے پتا ہے، کیونکہ ان منفی رویوں کو میں نے بھگتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ جگنو کے سوال پر مینو جلدی سے بول پڑی، شیبو آنٹی کی منگنی پر کون سا سوٹ پہنے گی یہ سوچ رہی ہیں؟ خبردار، میری منگنی پر کسی ایڑے غیرے کو مدعو کیا تو خیر نہیں ہوگی۔ شیبہ کی آمد اور تلخ جملے نے سب کی رنگت متغیر کر دی۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ان کی آپی سے بدتمیزی کرے، جبکہ شیبہ اکثر کرتی تھی۔ کیا مطلب ایرے غیرے؟ جگنو نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ مریضنی، رونی صورت والی اور ترسی ہوئی بندی، ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے ہم جیسے ہنستے کھیلتے صحت مند اور خوشباش لوگوں کو۔ اس کی نماکیں مینو سے برداشت نہ ہوئیں۔ شیبو آنٹی بیمار ہونے، خوشیاں چھن جانے اور ہنسی مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل جانے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، یہ تو پل میں انسان سے چھن بھی سکتا ہے اور اسے مل بھی سکتا ہے۔ وہ چسی پونی ہلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی،
آپی تم لوگوں کو بلا رہی ہیں، مہمان آنے والے ہیں، سب فوری طور پر نیچے آ جاؤ، اور ہاں سنو، اکیلے آنا، ساتھ بیماری کی بوٹ کو نہ اٹھا لانا۔ وہ نظریں جھکائے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں بہن بھائی ناگواری سے اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ جانے کیوں آج دل بہت اداس ہے، امی بھی بہت یاد آ رہی ہیں، جن کے ہونے سے بابا بھی میرے ساتھ تھے اور خوشیاں بھی۔ وہ نیچے سے آتی ہنسی مذاق کی آوازیں نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور تھی۔ جب انسان کے اندر دکھ کا مکمل اندھیرا پھیل چکا ہو تو دوسروں کی خوشیوں کی روشنیاں آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ ایسی نہ تھی۔ دوسروں کی خوشیوں سے اسے کبھی حسد محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل ہی یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار بھی کسی نے نہیں پوچھا، نہ کسی نے کہا کہ نیچے آ کر مہمانوں سے مل لو۔ وہ اکیلی بیٹھے بیٹھے شدید اکتاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک نظر دیکھتی ہوں کہ شیبہ کیسی لگ رہی ہے، اوپر سے دیکھ لوں گی، کسی کی نظر بھی مجھ پر نہیں پڑے گی۔ جانے ان لوگوں سے کیا بہانہ کیا ہوگا مسز خان نے۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ نیچے بڑے سے لاؤنج میں ایک کونے میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا تھا، جس پر سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بالکل سامنے والی کرسی پر زوال حسن بیٹھا، شاید سویٹ ڈش سے انصاف کر رہا تھا۔ زرسانگا نے دیکھا، اس کی قریبی کرسی پر شیبہ بیٹھی تھی، تر و تازہ اور ہنستی مسکراتی۔ اس نے شیشے کے باؤل سے مزید سویٹ اسے پیش کی اور اصرار کرنے لگی کہ کچھ اور بھی لیں۔ اسی لمحے زوال حسن کی نظریں اٹھیں اور زرسانگا کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن ان نظروں کا مقناطیسی اثر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بمشکل پیچھے ہٹی اور کمرے میں آ کر نور بی بی کے پلنگ کے ساتھ رکھے پرانے سے صوفے پر خود کو گرا لیا۔ کتنی کم مایہ ہو گئی ہوں میں اس شخص کی نظروں میں۔ کیا سوچتا ہوگا یہ میرے بارے میں کہ مجھے کوئی ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہیں بلاتا۔ ماں تو چلو سوتیلی ہی ہے، مگر باپ تو سگا ہے نا۔ انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھے ہوں تو اولاد کے بغیر نوالا کیسے حلق سے اترتا ہوگا۔ اسے اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا تھا اور اگلے ہی پل آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ یہ ہمیشہ تکیے کے حوالے آنسوؤں کی موتی کرتی آئی تھی۔ جی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کی بہن کا رشتہ ہمارے بیٹے سے ہو جائے۔ منشی احسان جو فیکٹری کے بہت سارے کام سنبھالتے تھے، وہ اکبر خان کے منہ سے یہ سن کر کھل سے گئے تھے، جبکہ ناہید بھی اس رشتے پر دل سے راضی لگ رہی تھیں۔ ہاں البتہ فراز اور اس کی دلہن نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کو شیبہ کا انداز بہت عامیانہ سا لگ رہا تھا۔ بغیر دوپٹے اور چھوٹی آستینوں والی قدرے کھلے گلے والی شرٹ میں ملبوس شیبہ کہیں سے بھی اس قابل نہیں لگی کہ زوار جیسے لڑکے سے اس کی شادی ہوتی، لیکن ان سے کس نے پوچھنا تھا جو وہ کچھ کہتے، اور وہ تو ساکت سا کبھی سب بزرگوں کو دیکھتا، کبھی شیبہ کو۔ یہ سب بالکل غیر متوقع تھا اس کے لیے۔ ارے احسان صاحب، فیصلے میں جلدی نہ کریں، اطمینان سے گھر جا کر زوار سے بھی مشورہ کریں۔ نیا دور ہے، بچوں کی مرضی کے بغیر ان پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ جو کام باہمی ہم آہنگی سے تکمیل تک پہنچے وہی بہتر ہے۔ مسز خان کی بات میں وزن تھا۔ سب سر ہلانے لگے۔ احسان اور ناہید اپنی جلد بازی پر خفت محسوس کر رہے تھے، جبکہ شیبہ نے بڑبڑاتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ تم تو اردو میڈیم ہی رہنا دی۔ زوار نے اطمینان کی سانس لی، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھی شیبہ اسے بار بار زبردستی کی شرمیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ناہید کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچھے خاصے امیر اور حسب نسب والے لوگ خود بیٹی کا رشتہ دے رہے تھے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ زوار کی نظریں بار بار بالکنی کی طرف اٹھیں اور افسردہ سی واپس آ جاتیں۔ اسے اس گھر کے ہر فرد پر غصہ تھا، جو ایک جیتے جاگتے وجود کو مردہ سمجھ کر بھول چکے تھے۔ جگنو، مینو اپنی آپی کو کھانا دے دیا ہے؟ زوار نے چپکے سے پوچھا تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سوری سر، مجھے تو پتہ نہیں، نور بی بی ہی انہیں کھانا دیتی ہیں۔ لاؤنج کے بالکل سامنے اوپر کی طرف سیڑھیاں جاتی تھیں اور ابھی تک نور بی بی یا کوئی اوپر جاتا نظر نہیں آیا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی تھی۔ کوئی پالتو جانور بھی بھوکا ہو تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے، لیکن اس کی حیثیت تو پالتو جانور جتنی بھی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کے لیے کھانا اوپر لے جاتا ہوں۔ جگنوس کی پیشانی کی شکنوں تلے لکھی فکر پڑ چکا تھا، اس لیے وہ غیر محسوس انداز میں اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا اور زوار نے اطمینان کی سانس لے کر اسے ٹرے پکڑے اوپر جاتے دیکھا۔ اچھا تھا کہ مسز خان کی اس کی طرف پشت تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کسی صورت شادی نہیں کرنی، وہ مجھے چند منٹ برداشت نہیں ہوتی۔ میں عمر بھر کے لیے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈلوا سکتا۔ اس کی باتیں ناہید کو غصہ دلا رہی تھیں۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ کر مالدار بھی ہے۔ دو ہی بہنیں ہیں، سوچو کہ تمہیں کتنی عزت، دولت اور جاب میں بھی مقام ملنے والا ہے۔ ناہید کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ مسز خان کہہ رہی تھیں کہ ان کا ایک گھر کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں ہے اور کینیڈا کی شہریت بھی ہے۔
دونوں ماں بیٹا کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی۔ وہ انہیں گھورنے لگا۔ کہیں مکہ مدینہ شفٹ ہونے کی خوشی دکھائی دیتی نا آپ کے چہرے پر تو دل خوش ہوتا، لیکن آپ تو کینیڈا کے لیے اتنی خوش ہو رہی ہیں۔ جانتی بھی ہیں یہاں کسی فلم یا ڈرامے میں کسی کردار نے الٹا سیدھا لباس پہنا تو توبہ توبہ کرتے ہوئے چینل بدل دیتی ہیں۔ کینیڈا میں تو لوگ کپڑوں کے معاملے میں اس قدر کنجوس ہیں کہ بتا نہیں سکتا، اور آپ کو یہ خوش فہمی دل سے نکال دینی چاہیے کہ وہ مغرور لڑکی آپ کو ساتھ لے کر جائے گی۔ اب کی ماں کی رنگت متغیر ہوئی۔ چلو میں نہیں جاؤں گی، لیکن میری اولاد تو کچھ بن جائے گی نا۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ 10 منٹ لیٹ ہوتا ہوں آفس سے تو 20 فون آ جاتے ہیں، کیسے رہیں گی میرے بغیر۔ وہ ماں کو ڈرا رہا تھا، لیکن اتنے بڑے لوگوں میں رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہی سوچ سوچ کر وہ گھلی جا رہی تھیں۔ بیٹا جلدی سے اوپر آؤ، بٹیا کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ نور بی بی پریشان حال تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آئیں تو وہ تینوں گھبرا کر اٹھ گئے۔ وہ پھولی سانسوں سے اوپر پہنچا تو دکھ سے اس کی آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی۔ اکبر خان کی بیٹی ملکہ سے لباس میں ملبوس نیم تاریک کمرے کے پلنگ پر یوں پڑی تھی جیسے کسی دہاڑی والے کی بیٹی ہو۔ زوار نے دیکھا پلنگ کی اڑی ہوئی رنگ کی چادر پر دوسرے رنگ کا تکیہ پڑا تھا جس کا غلاف اتنا پرانا تھا کہ اس میں سے روئی نکل رہی تھی۔ سامان کے نام پر ایک دری زمین پر پڑی تھی اور ایک کونے میں اسی دری پر ایک جائے نماز تہہ کر کے رکھی گئی تھی۔ دو ٹوٹی پھوٹی سی کرسیاں بھی نظر آ رہی تھیں جن پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، کچھ کپڑے دیوار پر لگی کھونٹی میں ٹنگے ہوئے تھے جو یقیناً زرسانگا اور نور بی بی کے مشترکہ تھے۔ امی امی، اس کی پیشانی ارق آلود تھی اور آنکھیں مکمل بند، لیکن زبان سے مسلسل ماں کو پکار رہی تھی۔ جگنو اور مینو نے اسے مدد کے لیے کہا تو وہ ایک بار پھر سے اسے باہوں میں اٹھا کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جگنو بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کے ڈاکٹر قریب ہی ہیں سر، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نور بی بی کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی اور جگنو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ماما بابا دونوں شیبہ آنٹی کو شاپنگ کرانے لے گئے ہیں، سوری سر آپ کو تکلیف دی۔ جگنو بڑوں کی طرح بات کر رہا تھا اور وہ پریشان سا شیشے میں اس کی بند آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے خون میں شوگر کی زیادتی کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ انجیکشن لگا کر اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے سوال کیا۔ میری خود سمجھ نہیں آ رہا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم نے کئی ٹیسٹ کیے، میڈیسن بھی بدل کر دیکھی، لیکن میڈیسن ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ انسولین یہ لینا نہیں چاہتی۔ ان کا پچھلے 3 ماہ کا رزلٹ 10 سے بھی اوپر جا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ میڈیسن اس قدر بے اثر ثابت ہوئی ہو۔ جو میڈیسن ہم دے رہے ہیں، ان میڈیسن سے مریض بد پرہیزی بھی کرے تب بھی شوگر اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اس عمر میں میڈیسن کے باوجود ایسی حالت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ زوال کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ نور بی بی زرسانگا باقاعدگی سے میڈیسن لیتی ہیں، اور ان کے لیے میڈیسن کون لاتا ہے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد تسبیح پڑھتی نور بی بی سے اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، جی بیٹا کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہو تو دواؤں میں ناغہ کر لیتی ہے، لیکن جو بھی ہو میں اسے دوائی ضرور کھلاتی ہوں، جبکہ وہ کہتی ہے جب کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو میں دوا کیوں کھاؤں۔ جگنو سر جھکائے اداس بیٹھا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کے لیے دوائیں کون لے کر آتا ہے؟ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ وہ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہی سوال کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یقین ہوگا تو تحقیق بھی ہوگی۔ بڑی بیوی لاتی ہیں، باقی کسی معاملے میں زرسانگا بیٹی کا کوئی خیال نہیں رکھتی، لیکن دوا کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا، لیکن مکمل تصدیق کے بغیر کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا، اس لیے زرسانگا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کس نے کہا تھا کہ تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ؟ گھر آتے ہی مسز خان کا شور شروع ہو گیا تھا۔ زوار حسن، آپ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں، یہ بیماری روزانہ کا معمول ہے۔ مجھے تو جہیز میں پہلا تحفہ ہی اس ٹینشن کا ملا تھا، لیکن میں نے صبر شکر کے ساتھ اس تحفے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اب رشتہ دار بننے والا تھا، اس سے کیسا پردہ؟ یہ سوچ کر وہ بلا جھجک شروع ہو گئی تھیں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شیبو تم نے بھی انہیں روکا نہیں؟ یہ دیکھو ہاسپٹل کا بل، وہ لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں پیسے بٹورنے کا۔ شیبا نے کندھے اچکا کر مجھے کیا کا اشارہ کیا۔ آپ کے بچے اور یہ آپ کے فیورٹ زوار حسن کسی کی کب سنتے؟ سوری میم، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے معذرت کر لی تھی جبکہ جگنو اور مینو کی شامت جاری تھی۔ دیکھ لو بیٹا، یہ رشتہ تمہارا مستقبل سنوار دے گا، ہر لحاظ سے بہترین رشتہ ہے۔ ماموں نے بہن کے کہنے پر اسے گھر بلا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں ماموں کہ ہر لحاظ سے بہترین ہے یا صرف دولت کے لحاظ سے؟ وہ پل بھر کے لیے چپ ہو گئے۔ بیٹا کہیں نہیں لکھا کہ دولت مند لڑکی کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں رکھ سکتے؟
بلکہ اس بات کی اجازت ہے کہ رشتے میں کردار کے ساتھ ساتھ شکل اور صورت اور حیثیت بھی دیکھنی چاہیے۔ ماموں، آپ کی ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ وہ لڑکی ہمارے ماحول سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ دو مختلف ماحول اور مزاج کے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے نہیں اپنا سکتے۔ میں ساری زندگی تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے نہیں گزار سکتا۔ شادی شاد رہنے کا نام ہے، نہ شاد رہنے کا نام نہیں۔ ماموں پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ اس رشتے پر مان جائے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس وقت اگر تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہا تو اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر اس کی زندگی برباد کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ماں اور ماموں کی بات نہ مانی تو ان کی ناراضگی کا بوجھ اپنے دل پر اٹھانا پڑے گا، اور اسے اپنے دل پر یہ بوجھ کسی صورت منظور نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ جو میڈیسن زرسانگا لے رہی ہے اسے اچھی دوا اس بیماری میں دوسری کوئی نہیں۔ ہماری سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ دوا ان پر کیوں اثر نہیں کر رہی۔ نور بی بی سے کہہ کر اس نے زرسانگا کی دوا کی ڈبیاں منگوائی اور وہ لے کر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک دیرینا دوست کے پاس لے گیا۔ یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا، اس دوا کی ڈبیا تو شوگر پیشنٹ کی میڈیسن کی ہے، لیکن اس میں جو ٹیبلٹ رکھی گئی ہے وہ مسلز ریلیکس کی ہیں۔ ان دواؤں سے پیشنٹ زیادہ تر غنودگی میں ہی رہتا ہے، اور شوگر پیشنٹ کے لیے یہ دوا مناسب نہیں، کیونکہ اس کے لیے میڈیسن سے بھی زیادہ جسمانی نقل و حرکت اہم ہے۔ اگر ایک شوگر پیشنٹ میڈیسن بھی نہ لے اور جسمانی طور پر متحرک بھی نہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اسے پہلے ہی شک نہیں تھا بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ اس وقت جب دوست نے اسے یقین کی تصدیق کر دی تو اسے زرسانگا پر بہت ترس آنے لگا۔ کس قدر مظلوم اور بد نصیب ہے یہ لڑکی، جس نے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا اور ایک خطرناک عورت کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی ہے، جو ایسے طریقوں سے اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے اس پر کوئی الزام بھی نہ آئے اور اس کے راستے کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ وہ گھر آ کر کئی گھنٹوں سے مسلسل ٹہلتا رہا۔ عجیب قسم کی بیزاری تھی جو اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو راز اس پر کھل چکا ہے وہ اسے کس کے سامنے افشا کرے۔ کیا اکبر خان اور مسز خان تک یہ بات پہنچانی چاہیے، یا پھر اس بے خبر لڑکی کو جا کر ہوشیار کرے؟ کیسے زرسانگا تک یہ سب پہنچائے، کیسے اسے اس گہری سازش سے بچائے؟ اگر وہ اپنے باس کو یہ سب بتا بھی دیتا تو بظاہر کوئی فائدہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے ہر صورت اس معصوم لڑکی کو بچانا ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ اس کی زندگی کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم نے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کی تو مسز خان تمہیں اس نوکری سے نکلوا دیں گی، اور اتنی اچھی جاب تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ماں کے سارے حربے جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے زوار حسن کو اس طریقے سے راضی کرنا چاہا۔ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ بیٹا اس نوکری سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی ہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ فیصلہ میں نوکری کے لیے نہیں کر رہا بلکہ آپ کی اس قدر دلچسپی دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کی خوشی میں مجھے خوش رہنا چاہیے۔ زوار نے پرسوچ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ یقین کرو بیٹا، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ مجھ سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، یوں سمجھو کہ میری دلی مراد بر آئی ہے۔ وہ ماں کے کندھے پر سر ٹکائے اپنے آپ کو اس چالاکی پر شاباش دے رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ماں نے خوشی خوشی ماموں کا نمبر ملایا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی۔ زوار جانتا تھا کہ ماموں نے اسی وقت فون کر کے اکبر خان کو بھی رضامندی دے دی ہوگی۔ چل بیٹا ڈٹ جا اگلے محاذ پر لڑنے کے لیے، اس نے خود کو مخاطب کیا اور تیار ہونے چل دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ زرسانگا کی متغیر رنگت اور بھرائی ہوئی آواز اسے اداس کر گئی۔ یہ میڈیسن لیں اور انہیں چھپا کر رکھیں، اور جو دوا بلاتی ہیں اس میں سے دوا نہیں لینی، وہ بار بار اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ نور بی بی بھی نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آج وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر چند منٹ کے لیے اوپر چڑھ آیا تھا۔ آج تو مسز خان کے انداز ہی نرالے تھے، اور شیبہ مسلسل اپنے فنکشن میں آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ عدم دلچسپی سے سب سن رہا تھا۔ رہنا تو یقیناً آپ نے میرے ساتھ باہر ہے، اور میری طرف سے پوری اجازت ہوگی کہ سال دو سال میں آپ اپنی ماں سے ملنے آ جایا کریں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، الو کی، میں تیری خاطر اپنی ماں کو چھوڑوں گا؟ لیکن بظاہر ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جو اور جیسا آپ کہیں وہی ہوا کرے گا، میری طرف سے کبھی اختلافات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ پرتکلف سی چائے کھٹے پی کر جب باہر نکلی تو زوار نے ایک لمبی سی سوک کی سانس اندر کھینچی تو دونوں بہن بھائی مسکرا دیے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے تم لوگوں سے، اگر یہ کام کر دو تو بڑا احسان ہوگا۔ جگنو کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ ہماری خالہ کو کہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو اس میں آپ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔
آپ ان سے کہیں وہ خوشی خوشی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں یار، میں آپ کی آپی سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بہت ضروری اور اہم بات ہے، اس میں ان کا ہی فائدہ ہے۔ وہ تو کئی دن سے نیچے نہیں اتری، ہماری خالہ کو ان کی شکل پسند نہیں، اس لیے ماما نے ان کو نیچے اترنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ افسوس سے بتا رہا تھا۔ زوار کو افسوس ہونے لگا۔ سر، آپ اس بات پر غور کریں کہ شادی کے بعد اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں آپ کی شکل پسند نہیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جگنو کے سوال پر تو وہ چپ رہ گیا، لیکن مینو جلدی سے بولی، کیوں ان کی شکل پسند نہیں ہوگی انہیں؟ اتنے پیارے تو ہیں ہمارے سر۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آپی نہیں پیاری؟ جگنو نے پتے کی بات پوچھی تو وہ خفیف سی ہو کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، ماما اور خالہ اپنے کمرے میں ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو لگے گا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ادھر آیا تو ہم کہہ دیں گے آپ واش روم میں ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ بیٹا، یہ جگہ اب اس بچی کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ کے بس میں کچھ ہے تو کسی طرح خان صاحب کو یہ بات سمجھا دیں کہ اسے اس کی حیثیت کے مطابق جگہ دیں۔ وہ دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، لگتا ہے آپ بھی مجھ سے تنگ ہو گئی ہیں، بابا کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو میری قسمت ہی ایسی ہے، لوگ بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ان کے فرض سے سبق دوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرا وجود تو ساری عمر کے لیے ان کے کندھوں کا بوجھ بنا رہے گا۔ زوار حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوگا، اور آپ جس گھر میں جائیں گی وہاں آپ کو قدردان ہی ملیں گے۔ زوار کے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ کس گھر؟ وہ طنزی انداز میں بولی تو نور بی بی سے اس کا درد برداشت نہ ہوا اور وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ارے وہی گھر جس میں آپ کی شادی ہوگی، آپ کے شوہر اور سسرال والا گھر، اور کون سا گھر؟ وہ بے یقین نظروں سے اسے گھور کر بولی، آپ نے کبھی دیکھی ہے کسی ایسی لڑکی کی شادی جو چھوٹی عمر سے شوگر کی مریضہ ہو؟ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا تو اب انشاءاللہ ہوگا، اور آپ اپنا گھر بسائیں گی، اس قید خانے سے نکل کر زندگی کا اصل مفہوم سمجھیں گی، لطف اٹھائیں گی اس حسین زندگی کی خوشیوں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخی سے بولی، آپ نکال سکتے ہیں مجھے اس قید خانے سے، آپ کر سکتے ہیں میری جیسی لڑکی کے ساتھ شادی؟ وہ اس سوال پر ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب چپ کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے نا؟ میں جانتی تھی کہ میرا وجود ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، خود میرے پاس بھی نہیں۔ خیر، شیبہ سے منگنی مبارک ہو آپ کو، میں تو ویسے ہی فرسٹریشن نکال رہی تھی، آپ سامنے نہ ہوتے تو خود پر ہی نکال لیتی۔ وہ چپ چاپ تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ نور بی بی کو بھی اچھی طرح سے میڈیسن کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ سر، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جگنو کافی سمجھدار تھا، اس نے زوار کی آنکھوں میں اداسی دیکھ لی تھی۔ مجھے پتا ہے سر کیوں پریشان ہیں۔ مینو کے یوں کہنے پر وہ دونوں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ آپ اپنی منگنی پر خوش نہیں ہیں نا؟ شیبہ آنٹی سے جو بھی منگنی کرتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ زوار اس کی بات سن کر چونک گیا۔ کیا مطلب جو بھی منگنی کرتا ہے؟ اس سے پہلے بھی ان کی کوئی منگنی ہو چکی ہے؟ جگنو نے بہن کی طرف آنکھیں نکالی، لیکن وہ معصوم سمجھ ہی نہ سکی۔ آپ کو ماما نے ساری بات نہیں بتائی؟ اب زوار تجسس اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے ان کی 3 منگنیاں ہو چکی ہیں، یہ ان کی چوتھی منگنی ہے، اور ماما کل کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے شیبو اس لڑکے کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، بڑی مشکلوں سے اسے قابو کیا ہے۔ جگنو کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا تھا، زوار کے چہرے کی طرح۔ مینو، ماما غصہ ہوں گی۔ جگنو نے دبی دبی آواز میں اسے منع کرنا چاہا، لیکن وہ ماننے والی نہیں تھی۔ پتا ہے سر، ماما اور شیبو آنٹی باتیں کر رہی تھیں کہ ایک لڑکا ان کی پارٹی ڈانس پر منگنی توڑ گیا، دوسرے کو ان کے بوائے فرینڈ سے چڑ تھی، اور پچھلے ماہ تو منگنی جو ہوئی تھی نا، اس کا پتہ نہیں کیسے ٹوٹی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی ان کی منگنی زیادہ نہیں چلے گی۔ بے شک مینو جگنو سے چھوٹی تھی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ یہ باتیں سمجھ نہ سکتی، دونوں لڑکپن اور جوانی کے سنگم پر تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے سنا جگنو بہن کو ڈانٹ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ماما کو یہ ساری باتیں مت بتانا، تمہیں ڈانٹ پڑے گی۔ وہ باہر نکلا تو شیبہ لان میں بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور مکمل انہماک سے یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا اسکرین پر کوئی ماڈرن سا لڑکا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کا اداس چہرہ اور بھیگی آنکھیں زوال کے تصور میں آ گئیں۔ آپ کریں گے میرے ساتھ شادی؟ میں ایسا سوال ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، میرے پاس خود بھی نہیں۔ عجیب سا گورکھ دھندے میں پھنس چکا ہوں، میں کیسے نکلوں گا اس میں سے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کر سوچ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی امی۔ ماں کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ منگنی کی تقریب کے سلسلے میں کوئی مشورہ ہی لینا ہوگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ دلہن کے لیے جا کر کپڑے لے آؤں، لیکن مسز خان نے کہا کہ شیبہ زوال کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کرنا چاہتی ہے،
تو ایسا کرو کہ کل تم اسے ساتھ لے کر شاپنگ کروا دو۔ ٹھیک ہی کہتی ہے وہ، ہم پرانے زمانے کے لوگ ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ماں کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ماں ہے جو کچھ دن پہلے ہونے والے بھتیجے کی شادی کی ساری شاپنگ کرتی رہی ہیں، باوجود اس کے کہ ہونے والی دلہن ڈاکٹر تھی، لیکن رواج کے مطابق وہ اسے ساتھ لے کر بھی نہیں گئی تھی۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھلا کھلا چہرہ لیے باہر نکل گئی اور زوار نے مرجھائے ہوئے دل سے اسے سوچنا شروع کر دیا جسے سوچنا اچھا لگتا تھا۔ ارے یہ کیا؟ وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش ہونے لگا تھا۔ یار یہ تو ہماری سوسائٹی کا فیشن ہے، اس دھوئیں کی عادت آپ کو ڈالنی ہوگی، اپنی تو زندگی ہی یہ دھواں ہے، اس نے خالصتاً فلمی سٹائل میں کہا، تو وہ اس کے انداز سے گھبراتے ہوئے باہر دیکھنے لگا۔ اسے بات ناخواستہ گھر سے پک کر کے ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ شیبا نے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھی اور پھر پرس میں سے نکالے ہوئے لائٹر سے سگریٹ سلگا کر ایک ادا سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ چند منٹ لگے اسے اپنے آپ پر قابو پانے میں۔ مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے، نہ میں خود سگریٹ پیتا ہوں اور نہ ہی سگریٹ پینے والوں کے قریب جاتا ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لے کر بولی، بدقسمتی سے قریب تو آپ میرے آ ہی گئے ہیں، اب اس سلسلے کا حل الرجی کی ایک گولی روزانہ لینی ہے بس، لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ بدقسمتی کس کی ہے، میری نہیں، اسی لیے میں بتاؤں گی بھی نہیں۔ وہ الجھن میں سے نکل آیا تھا۔ مطلب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میں خود کو بدلوں گا تو ہی یہ رشتہ آگے چلے گا؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ تو بہت سمجھدار نکلے مسٹر زوار حسن، مجھے جس نے بدلنے کی کوشش کی ہے میں نے اسے ہری جھنڈی دکھا کر زندگی سے نکال باہر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیتا اسے چھینکیں شروع ہو گئیں اور اگلے ہی منٹ آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور سر میں شدید درد بھی ہونے لگا۔ اوہو، آپ کا کیس تو کچھ زیادہ ہی سیریس لگ رہا ہے، آپ کو ایک گولی نہیں بلکہ 2 گولیاں لینی پڑیں گی۔ بغیر شاپنگ کے واپسی کا فیصلہ اسی کا تھا۔ چلیں 1-2 دن میں جب آپ سنبھل جائیں گے تو شاپنگ کرنے چلیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ شاپنگ پر جانے سے پہلے الرجی کی گولی ضرور کھانی ہے، اگر گولی سے کام نہ چلے تو انجیکشن ضرور لگوا لینا، اوکے؟ وہ اس کی ہدایات سن کر سیکھ پا ہوا لیکن خاموش رہا۔ وہ جب ٹشو پیپر سے آنکھیں صاف کرتا گھر واپس آیا تو ماں کو حیرت ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا، تم تو شیبا بیٹی کو شاپنگ پر لے کر گئے تھے؟ وہ سر دباتے ہوئے بولا، ماں آپ کی شیبا بیٹی اصل میں بیٹا نکل آئی ہے اور میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے شدید الرجی ہے، گاڑی میں اتنا دھواں تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ پھر نہ سمجھنے والے انداز میں اسے گھورے جا رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے بند کرنے تھے، فضائی آلودگی حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ گرنے والے انداز میں تخت پر بیٹھ گیا۔ فضائی آلودگی کے تو ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ ذہنی پراگندگی ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھی۔ گاڑی میں ڈرائیور تھا؟ وہ ناک ٹشو سے صاف کرتے ہوئے بولا، جی نہیں، آپ کی ہونے والی بہو سگریٹ پیتی ہے۔ وہ یہ الفاظ سنتے ہی قریبی صوفے پر ڈھیسی گئیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا۔ نہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، بلکہ وہ سرِ عام یہ شوق پورا کرتی ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی، ابھی بچی ہے اور تمہاری محبت ملے گی تو یہ سب چھوڑ دے گی۔ اسے سمجھانے اور سیدھی راہ پر چلنے کی نصیحت کرنے والا کوئی نہ تھا، اسی لیے بگڑ گئی۔ وہ ایسی باتیں کریں گی اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں شادی کر رہا ہوں، کوئی اسکول نہیں چلا رہا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی خام خیالی ہے میں اسے چھوڑوں نہ چھوڑوں، وہ مجھے چھوڑ دے گی، مجھ سے پہلے 3 کو چھوڑ چکی ہے۔ اماں جو بمشکل صوفے پر سے اٹھی تھیں پھر سے گر گئیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پہلے 3 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں؟ وہ مشکوک نظر آ رہی تھیں۔ جی امی، آپ ٹھیک سمجھی ہیں، اس لڑکی میں سوائے پیسے کے اور کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو اس رشتے پر اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے لیے اہمیت صرف اور صرف پیسے کی ہے، اور پیسے کے معاملے میں بھی کچھ زیادہ امید لگانی اچھی نہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم صاف لفظوں میں مجھے لالچی کہہ رہے ہو؟ وہ اطمینان سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، نہیں میں نے تو نہیں کہا، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں۔ میں بھیا سے بات کرتی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ وہ جل کر بولا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی برسوں پرانی نوکری بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ تو یہی کہیں گے اس شادی کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، لڑکی سگریٹ پیتی ہے، کوئی چرس یا شراب تو نہیں پیتی۔ لڑکی کی 3 منگنیاں ٹوٹی ہیں، کوئی شادی تو نہیں ٹوٹی۔ لڑکی ہمارے بچے کو لے کر باہر چلی جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، 1-2 سال میں آتا جاتا رہے گا۔ وہ ماموں کے انداز میں بولتے ہوئے ان کی نقل اتار رہا تھا۔ ہاں وہ اگر ایسا کہتے ہیں تو ٹھیک کہیں گے، تم ان کے ملازم ہو اور وہ تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ماموں سے کہیے گا کہ یہ بات کنفرم کروا لیں کہ لڑکی صرف سگریٹ پیتی ہے، شراب اور چرس نہیں پیتی۔
یا لڑکی کا صرف منگنی کا رشتہ ٹوٹا ہے، شادی نہیں ٹوٹی؟ اور یہ بھی کہ 1-2 سال بعد مجھے پاکستان آنے دے گی یا ساری زندگی باہر رہنا پڑے گا؟ ناہید پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ اسے امید تھی کہ وہ یہ سب سن کر پیچھے ہٹ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ کچھ طبیعت کے بوجھل پن کی وجہ سے اور کچھ دل کے خالی پن کو لے کر وہ مسلسل 3 دن سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ آفس سے چھٹی لے لی تھی اور ٹیوشن کے لیے بھی چھٹی کا کہہ دیا تھا۔ اسے بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے زرسانگا کی طبیعت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ شیبا کی کال 2 بار آئی تھی، لیکن اس نے میسج کر دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بات نہیں کر سکتا۔ اچانک ذہن میں خیال آیا اور اس نے جلدی سے جگنو کا نمبر ملا دیا۔ جی سر، میں آپ کی طبیعت پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے آنٹی نے کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ جگنو، یہ بتاؤ کہ آپ کی آپا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ دوسری طرف سے جگنو نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا، سر وہ بہت بہتر ہیں، اب تو طبیعت ہر وقت ٹھیک رہتی ہے، کھاتی پیتی بھی ہیں اور چلتی پھرتی بھی ہیں۔ ہم اوپر چھت پر چڑھ کر واک کرتے ہیں اور ان کا شوگر لیول نارمل آ رہا ہے۔ زوار نے اطمینان کی سانس لی اور شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا جگنو؟ زرسانگا کے پوچھنے پر اس نے بتایا، سر کا فون تھا اور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ آپ کی طبیعت اب بہت بہتر ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی نظر آئی، لیکن جگنو کو نہیں بلکہ نور بی بی کو۔ وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا تم لوگوں نے چھٹیاں لی ہوئی ہیں؟ نور بی بی نے بھی وہ سوال پوچھ لیا جو زرسانگا پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن پوچھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ جی نہیں، سر بیمار ہیں۔ مینو نیچے جانے لگی تو اس نے جگنو کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے زیادہ نہیں پتا، ماما اور شیوا آنٹی نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ نور بی بی نے جگنو سے کہا، مجھے زوال بیٹے کا نمبر دو، میں اس کی طبیعت پوچھوں گی۔ جگنو نے نمبر لکھ دیا۔ نور بی بی نے نمبر والا کاغذ اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا۔ جگنو کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آئیں اور پلو کی گارڈ کھول کر وہ نمبر والا کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ نمبر لے لیں اور ابھی اس کو فون کریں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور ایک طرح سے آپ کی زندگی اس کی وجہ سے ہی بچی ہے، ورنہ اس صفاک عورت نے تو آپ کو مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مجھے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ اور کسی چیز کی فکر نہیں اس عورت کو، صرف آپ کی دوائیوں کی فکر ہے، اور دیکھ لیں اس نے کیسے کیسے ستم ڈھائے ہیں آپ پر۔ میری تو روح کانپ جاتی ہے بن ماں کی بچی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ شیوا کا منگیتر ہے، اور اگر ان دونوں بہنوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ میں نے فون کر کے ان کی طبیعت پوچھی ہے تو وہ دونوں مجھے زندہ نہ چھوڑیں گی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ ہم نے کون سا اس کو اصل صورتحال سے باخبر کرنا ہے؟ آپ نے تو یہ نہیں بتانا کہ اس کی چوتھی منگنی رچائی جا رہی ہے، نہ ہی نشے کی لت کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ اسی لیے تو ان دونوں نے آپ کو چھت تک محدود کر دیا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی آپ کا سامنا اس سے نہ ہو۔ ویسے ہم سب بھی زوال کی بربادی کی سازش میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ پرسوچ نظروں سے فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح ان کے کان میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر نمبر ملانے لگی۔ جی کون؟ دوسری طرف سے پوچھنے والے نے خاموشی سے جواب دیا تھا۔ اگر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر فون کیوں کیا ہے؟ نور بی بی جان بوجھ کر نیچے چلی گئی تھیں۔ زرسانگا کے چہرے کی لالی چونلی کھا رہی تھی کہ یہ لمحہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اصل میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں، وہ دھیرے سے بولی تو زوار اس کی آواز کی نرمی اور خوبصورتی میں جیسے کھوسا گیا۔ میں بتاتا ہوں، پہلے میری طبیعت پوچھیں اور اتنے دن غیر حاضری کی وجہ بھی، پھر کچھ گھریلو ٹوٹکے بتائیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا ہے تو میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، آپ کی وجہ سے مجھے احساس ہوا ہے کہ درد اور تکلیف کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ درد اور تکلیف اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی طرف سے آپ کو مل رہی تھی، اور اس بیماری کو خود پر طاری نہ کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ ہر سال اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کم عمر لوگوں کا اس بیماری میں مبتلا ہونا ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ کیا میں کبھی نارمل لڑکیوں کی طرح جی سکوں گی؟ وہ مایوس تھی۔ وہ اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر کے جیسے تڑپ اٹھا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ ایک نارمل زندگی ضرور جئیں گی، انشاءاللہ۔ ضبط کا 11 نہ رہا اور بے اختیار وہ سسک اٹھی۔ کیسے؟ اس سوال کے جواب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہی لاجواب رہوں۔ کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے میری زندگی بچائی ہے
مجھے بھی آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے کچھ ضرور کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر ڈر جاتی کہ کہیں مجھے اس کی سزا نہ ملے۔ آپ نہیں ڈرتے نا؟ وہ اس لیے کہ آپ کی ماں سوتیلی نہیں، نہ ہی آپ اکیلے ہیں، اور الحمدللہ آپ بیمار بھی نہیں ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس لڑکی کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتے، وہ کسی صورت بھی آپ کے قابل نہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے میری ٹینشن نہ لو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ سگریٹ پیتی ہے اور 3 جگہ سے اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ شادی کے بعد میری ماں کے ساتھ رہنا بھی منظور نہیں ہے۔ بے شک میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کو میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اس منگنی کے ٹوٹنے کے بعد آپ میرے لیے لڑکی دیکھیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو زرسانگا پل بھر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ وہ اس سوال پر بے اختیار بول پڑا۔ آپ جیسی۔ وہ چپ ہو گئی۔ ارے آپ چپ کیوں ہو گئی؟ کہیں شرما تو نہیں رہی؟ وہ بھی جواباً سنجیدہ ہوئی۔ میں کیوں شرماؤں گی؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہی ہو، آپ نے تو کہا ہے کہ آپ جیسی ہو۔ وہ چپ ہو کر اس کی حاضر جوابی پر سر کھجانے لگا۔ سنیں زرسانگا، میں کہنے پر نہیں کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ بات بدلنے کے لیے اس کی طبیعت کا پوچھنے لگی۔ مجھے سگریٹ کے اور باقی ہر چیز کے دھوئیں سے بھی شدید الرجی ہے۔ اللہ ہی خیر کرے آپ کی۔ زوار نے شوخی سے کہا۔ آرڈر دیا ہے شیوا بی بی نے کہ الرجی کی گولی کھانی شروع کر دوں۔ وہ سگریٹ پینا نہیں چھوڑیں گی۔ مطلب ان کی طرف سے میں جاؤں بہاڑ میں؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ نسوار استعمال کرنا شروع کر دیں، معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اچھا فون بند کرتی ہوں، مسز خان آ رہی ہیں، اس نے سہم کر کہا اور فون بند کر دیا۔ زوار نے چند پل فون کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آہ بھری اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ارے آج آپ اتنی جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مسز خان نے خان صاحب کو خلاف معمول جلدی آتے دیکھ کر کہا۔ خان صاحب خاموش رہے۔ ان کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے ہاتھ سے بریف کیس لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تیزی سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ چیزوں سے نقاب ہٹ گیا ہے اور جو چہرے سامنے آئے ہیں وہ اس قدر مکروہ ہیں کہ انہیں برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ زرسانگا کی اس ماہ کی دوائیاں لے آئی ہو؟ جی لے آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے شوگر کے مریض کو پابندی سے دوا لینا ضروری ہے، اس لیے میں اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ ہر ماہ بڑی باقاعدگی سے اس کی دوا لے کر آتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے الماری سے دواؤں کا پیکٹ نکال کر انہیں دکھایا۔ خان صاحب نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں آج ڈاکٹر ہمدانی کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایک کاغذ نکال کر اسے پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگی، اور جوں وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ شمسا، میں نے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے خاندان کو بھی۔ کھلے ہاتھ سے پیسہ دیتا رہا، تم نے فیکٹری میں لاکھوں کا گھپلہ کیا۔ میں جانتا تھا، لیکن میں نے چشم پوشی کی۔ میں سوچتا تھا جو کچھ میرا ہے سب تمہارا ہی ہے، لیکن تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ اس کا سر جھک گیا۔ تم نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی۔ تم کو ایک لمحے کے لیے اس معصوم پر رحم نہ آیا جو بیماری کی اذیت جھیل رہی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، تم پر پولیس کیس بنتا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بچوں پر انگلی اٹھائے۔ مسز خان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے خان صاحب کے قدموں میں جھک گئیں۔ میں لالچ اور جلن میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ پیسہ، گھر، جائیداد سب کچھ تو تمہارا ہے، پھر لالچ کیسا اور جلن حسد کیسی؟ ایک معصوم بچی سے جو پہلے ہی ایک ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہے۔ خان صاحب نے تعصب سے کہا۔ قصور صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی ہے۔ مجھے تم پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خصوصاً اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ تم پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن تمہاری محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ میں اپنی ساری غلطیوں، سب گناہوں کی تلافی کر دوں گی، بس آپ مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں بہت موقع دیے، ہر بار فیکٹری کے گھپلوں کے بارے میں آ کر تمہیں بتاتا تھا کہ شاید تم باز آ جاؤ، لیکن تمہارا دل تو سیاہ ہو چکا تھا۔ اس پر کیا اثر ہونا تھا؟ میں نے فیکٹری کے معاملات میں چشم پوشی اختیار کی، لیکن تم نے زرسانگا کو اذیت دی، اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ خان صاحب، آپ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، میں اس گھر میں ملازمہ بن کر رہ لوں گی۔ شمسا گڑ گڑائی۔ اطمینان رکھو، اپنے بچوں کی خاطر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب تم میری زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ تم انیکسی میں اپنا انتظام کر لو، میں تمہاری صورت کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
تم اتنی بے رحم، اتنی صفاق ہو کہ میں اس گھر میں تمہارا وجود بھی مشکل سے برداشت کروں گا۔ شمشا سر چکائے روتی رہی۔ خان صاحب نے جو آئینہ اس کو دکھایا تھا اس میں اس کا چہرہ بہت بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا، شیبا اور زوال کے رشتے کو اب تم بھول ہی جاؤ۔ زوال سب کچھ جان چکا ہے، شیبا کے بارے میں بھی اور تمہاری اصلیت بھی۔ در حقیقت اسی نے مجھے یہ سب بتایا ہے۔ وہ زرسانگا سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس کی شادی زرسانگا سے کر رہا ہوں۔ خان صاحب یہ کہہ کر کمرے میں نہیں رکے تھے، وہ سکتے کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ چند دنوں میں ہی سب کچھ بدل چکا تھا، شیبا بھی واپس جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی نور بی بی نے زرسانگا کا کمرہ صاف کروا دیا۔ یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، پھر کیوں اس کی سفارش کر رہے ہیں؟ ناہید نے بھائی سے شکایت کی۔ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے اور میرے خیال میں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ وہ بھائی کی طرف سے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ مریضنی نسل کیا پڑھائے گی، اس کی تو دوائیاں پوری کرتے کرتے میرا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ روشن خالہ کی بہو یاد ہے نا، حمل کا پورا وقت اسے انسولین کے ٹیکے لگتے رہے، پھر بھی بچہ بڑے آپریشن سے پیدا ہوا اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پھر ماں نہیں بن سکتی۔ کچھ سال بعد وہ مر بھی تو گئی نا۔ منشی احسان نے معنی خیز انداز میں بہن کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو ناہید ان کی بات کی تہہ تک پہنچ کر سوچ میں پڑ گئیں۔ ہاں یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ناہید بیگم کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے یہ آفت بچے، انہیں تم ہی رکھو کمرے میں۔ ناہید بیگم 6 سالہ سفیر کو گود میں اٹھائے کمرے میں آئیں، جہاں زرسانگا صفت اور سفورہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں دادی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ جانے زوار کہاں رہ گئے ہیں؟ جڑواں بچوں کو سلاؤں تو بڑا اٹھ جاتا ہے، بڑے کو چپ کرواتی ہوں تو دونوں چھوٹے رونے لگتے ہیں۔ وہ فریاد کرنے لگی، اے بہو، اس میں میرا یا میرے زوار کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم نے بھی تو 7 سال میں 3 بچے پیدا کیے، اوپر تلے نہ اپنی صحت کا خیال ہے نہ ہی میرے بچے کے آرام چین کی فکر۔ گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں بچوں کے کھلونے کپڑے نہ پڑے ہوں۔ ناہید نے تو سوچ رکھا تھا کہ روشن خالہ کی بہو کی طرح وہ چند سال میں ہی اللہ کے پاس چلی جائے گی، مگر زرسانگا کو تو زوال کی محبت اور توجہ نے نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ روزانہ اسے واک پر لے کر جاتا، چکی سے ایک خاص آٹا پسوا کر لاتا جس میں چنے، گندم، جو اور بیسن ملا ہوتا۔ میٹھا گھر میں بالکل بند کر رکھا تھا، چاول مہینے میں صرف 1 دن، سبزیاں اور دالیں ہی کھائی جاتی تھیں۔ کولڈ ڈرنکس پر مکمل پابندی تھی اور پریگنینسی کے دوران زرسانگا کی خوراک اور انسولین کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا تھا۔ 9 ماہ وہ انسولین لگاتی، صحت مندانہ انداز زندگی نے اسے مکمل فٹ کر دیا تھا۔ گھر میں گلوکومیٹر سے اس کے شوگر لیول پر نظر رکھی جاتی اور شوگر کی میڈیسن وقت پر کھانے پر وہ نارمل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی حیرت سے زوار کی طرف دیکھ کر سوچتی، کتنا مخلص اور سچا ہے یہ شخص، ایسی محبت کا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو مجھے زندگی کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھا دیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری رانی؟ وہ بڑا سا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ آپ کی کنیز آپ کے علاوہ کچھ اور سوچ سکتی ہے؟ بادشاہ سلامت، وہ شوخی سے بولی تو زوار نے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ گھر میں گھستے ہی امی کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بچے شور کرتے ہیں، بچے گن ڈالتے ہیں، بچے شریر ہیں، بچے سونے نہیں دیتے، وغیرہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ نے بھی تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے پوتے پوتیوں کی لائن لگا دی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کر بولا، ان کا کہنا تھا شوگر کی مریضہ عورت بچے نہیں پیدا کرے گی اور گھر کا سکوت توڑنے والے نہیں ہوں گے، تو دیکھ لو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ باہر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ناہید کی تیز تیز آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمیں چند فرسودہ سوچیں بنی بنائی مل جاتی ہیں اور ہم ان پر کبھی خود غور نہیں کرتے۔ اس سوچ میں بدلاؤ لانا چاہتا ہوں کہ ہم شوگر پیشنٹ کو کچھ عرصے کا مہمان سمجھنا چھوڑ کر انہیں مکمل صحت مند انسان سمجھنے لگیں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں تو سمجھتی رہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ گلہ کر رہی تھی۔ محبت؟ یہ غلط فہمی تمہیں کیسے ہو گئی زرسانگا؟ وہ ہونک شکل لیے اسے مایوسی سے دیکھنے لگی۔ او، آپ تو مجھے مریضہ سمجھ کر فقط ہمدردی میں بیاں کر لائے ہیں نا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر قریب آیا، اس کے نازک ہاتھ سے فیڈر لے کر چائے ٹیبل پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ذرا سا بھینچ کر نرمی سے بولا، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے زوار کی آنکھوں میں شکایتی انداز سے دیکھا۔ اتنے سالوں سے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ سچ بتایا بھی تو اتنے برسوں کے بعد۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو تھوڑی پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے بولا، پگلی تم مریض نہیں ہو، مریض تو میں ہوں،
اور وہ بھی اس مرض میں مبتلا مریض جسے لا علاج مرض کہتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے اپنے سرخناک دوپٹے سے پوچھی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی اس کے چہرے کی لالی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کبھی بالکل پیلی زرد ہوا کرتی تھی یہ لڑکی۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، آپ کو خدا نخواستہ کون سا مرض لگ گیا ہے؟ وہ مخمور نظریں اس پر جما کر بولا، میں مریض عشق ہوں پاگل، اور اس مرض کی شفا ہے نہ دوا۔ وہ سینے چڑھاتے ہوئے بولی، کون ہے وہ کلموہی جس کے عشق کا مرض لاحق ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھ مریضنی کو کمزور نہ سمجھیں۔ میں آپ کو تو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گی۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا۔ چلو میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے لے گیا اور روئی روئی آنکھوں والی اس معصوم لڑکی کے کندھے پر پیچھے سے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے آئینے کے روبرو کھڑا کیا۔ دیکھ لو اسے جس کے عشق کا لا علاج روگ مجھے لگ چکا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ کر شرمانے کی بجائے پیچھے مڑی اور اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی، ابھی تو اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے اپنے سینے پر سجاتے ہوئے بولا، ہاں تو ٹھیک ہی کہا ہے نا، عشق کو محبت کا نام کیسے دے دوں؟ دونوں مسکرا دیے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف مریض عشق۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔